السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سے ہمارا وعدہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے۔ ایک پروگرام کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے، جس کے لیے انتہائی معذرت خواہ ہیں، اور امید کرتے ہیں آپ اس ہمارے لیٹ ہونے کو آپ معاف فرمائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے ایک رجب المرجب کے حوالے سے چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، چونکہ ہمارا یہ پروگرام رجب المرجب کے آغاز میں ہی ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس ضمن میں یہی کہنا چاہوں گا، رجب ترجیب سے نکلا ہے اور ایک تعظیم والے مہینے سے منسوب ہے۔ یہ بڑا خوبصورت مہینہ ہے، اور دیکھیے کتنی تعظیم والا مہینہ ہوگا کہ ماشاءاللہ جس میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، اس مقدس گھرانے کے شہزادے دنیا میں تشریف لائے۔ مولا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، مولا علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام، مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح ان شہزادوں کی دنیا میں آمد کے ساتھ ساتھ ہمارے دو معصومین کی شہادت کا بھی یقیناً، بلکہ شہزادی کونین 15 رجب بھی منسوب ہے۔ تو بہرحال رجب کے حوالے سے میں گزارش کر رہا تھا، تو اب سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ جو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہمارے پاس ان ریٹن فارم آتے ہیں، کچھ ہمارے ایسے بھی ویئرز ہیں جو لائیو کال نہیں کرتے یا کرنا پسند نہیں کرتے، یا کوئی مجبوری ہوتی ہے تو یا جھجک ہوتی ہے، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں جواب ملنے چاہیے، لیکن وہ پھر ہمیں ریٹن میسج کی صورت میں سوال کرتے ہیں۔ تو آج پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں، بڑا اہم سوال ہے۔ امید کرتا ہوں جو سن رہے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ متوجہ رہیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں، پہلے کال لے لوں میں، پھر سوالوں کی طرف آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ۔ کون بات کر رہے ہیں؟ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں علی حیدر بات کر رہا ہوں چکوال سے۔ علی حیدر بھائی چکوال سے۔ جی علی حیدر بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، کہنا تو میں کچھ نہیں چاہتا، میرا ایک کوشچن ہے آپ سے۔ جی جی بسم اللہ، پوچھیے، بسم اللہ۔ بھائی جب ہم نماز پڑھنے کے بعد، مطلب فجر کی نماز ہے یا جو بھی 5 وقتی نماز ہے، اس کے بعد جب ہم زیارت پڑھتے ہیں جی تو زیارت جو رسول خدا ہے وہ ہم مطلب سیدھی ہو کے پڑھتے ہیں، پھر دائیں سائڈ پہ ہو کے امام حسین علیہ السلام کی، پھر مولا رضا علیہ السلام کی، اور پھر امام زمان علیہ السلام کی ہم سیدھا ہو کے پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، امام زمان علیہ السلام کے سیدھا ہو کے نہیں، ہم جھک کے، بھائی علی حیدر بھائی ہم جھکتے ہیں۔ جی جی مطلب جو کہ ادا کرتے ہیں۔ جی دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مطلب اس کا کیا ہے کہ جو ہم امام زمان علیہ السلام کی جب زیادہ تو خانقاہ کر کے پڑھتے ہیں، اس میں کیا مطلب ہے؟ جی میں علی حیدر بھائی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب عرض کروں گا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا ماشاءاللہ۔ دیکھیں کیا آپ جوانوں کا ایک سوچ کا محور صاحب و زمان کی ذات گرامی قدر بنتی جا رہی ہے کہ آپ کا سوال بھی اتنا خوبصورت ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ میں سوال کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بہت شکریہ۔ یہ کتنا نوجوان خوبصورت سوال کر رہے تھے کہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں باقی ائمہ کو، معصومین کو ہم سلام کرتے ہیں، پکار کے، یعنی اشارہ کر کے اپنی انگشت کا، تو مگر صاحب و زمان کو ہم جھک کے سلام کرتے ہیں۔ یہ ویسے صاحبان عقل و صاحبان شعور کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اگر وہ سمجھ جائیں تو کہ مقام امام زمان علیہ السلام آشکار ہوتا ہے، کس انداز سے آشکار ہوتا ہے، تو یہ اسی سلام سے ہی سمجھنا چاہیے۔ بہرحال اس میں گفتگو کرتا ہوں، میں ایک سوال لے لوں جو ریٹن فارم میں ہمارے پاس آیا۔ اس میں یہ ہے کہ پہلا سوال ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام 1500 ہجری سے پہلے تشریف لے آئیں گے، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ نمبر 1۔ اور نمبر 2 اس کے ساتھ جڑا سوال ہے کہ ہم امام کا انتظار کس طرح کریں، اور امام تشریف لانے سے پہلے خود کو کیسا بنائیں، خود کو کیسا بنائیں امام کا انتظار۔ 3 سوال ہیں، سوال ایک کے ساتھ 2 سوال جڑے ہیں۔ پہلے سوال کا میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، امام کے آنے کا وقت متعین کرنے والا کاذب کہا گیا ہے۔ کسی بھی صورت میں ہم سرکار کے حوالے سے وقت متعین نہیں کر سکتے۔ سرکار ہفتے میں آئیں گے، سرکار 15 دن میں آئیں گے، سرکار مہینے میں آئیں گے، سرکار سال میں آئیں گے، سرکار 10 سال میں آئیں گے، سرکار 50 سال میں آئیں گے، خدا نہ کرے اتنا طویل ہو، لیکن ہم اپنا وقت نہیں متعین کر سکتے۔ ہاں ایک بات ضروری ہے
इन्नहुम यरौना बईदन व नराहु करीबन। दो आयत माशाअल्लाह तो मोमिनीन बड़े ज़ौक़ और शौक़ से पढ़ रहे हैं। उसका एक खूबसूरत जुमला है कि हम ज़हूर को करीब समझते हैं और दुश्मन इसे बईद समझता है, दूर समझता है। तो हमारे लिए इंशाअल्लाह बहुत करीब है। और इसको मैं और अगर आपकी खिदमत में थोड़ा सा और वाज़ेह करना चाहूँ तो निशानियाँ सरकार के हवाले से, जिस पे मैंने बारहा गुफ्तगू की है, उसमें निशानियों में जो काफ़ी निशानियाँ वो पूरी भी हो चुकी हैं, कुछ रह भी गई हैं, थोड़ी सी रह गई हैं, तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। लेकिन मासूम का एक फरमान इस ज़मन में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसमें हम फरमाते हैं हमारे फर्जंद के ज़हूर के हवाले से निशानियों पर मत जाना, वो मिस्ल मूसा अचानक आएगा। यानी कि सरकार का आना बिल्कुल अचानक है, या अचानक तशरीफ़ लाएंगे। तो जब ये सोचो कि अचानक आना है तो इंसान तो फिर हर लम्हा ही तैयार होता है। तो इंशाअल्लाह इस सदी, इस महीने, इस दिन, इन लम्हात में बहुत जल्दी सरकार आ जाएंगे। हम मुंतज़िर हैं और इंतज़ार की कैफियत ऐसी होनी चाहिए जैसे किसी मेहमान ने आना हो और उसने बग़ैर बताए आना है, या किसी एक मेहमान ने आना हो, या बाहर से किसी ने आना हो। तो अब यकीन कीजिए हम कितने खूबसूरत अंदाज में तैयारी में मसरूफ़ होते हैं ताकि आने वाले को हम वार्म वेलकम कर सकें, खुले दिल के साथ, खुले हाथों के साथ। उसको हर चीज़ ज़बरदस्त नज़र आनी चाहिए, हमारा घर, हमारी सफाई। जी हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं, कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सैयद अब्दुल, मैं आपका सोलह दिन मुझे याद नहीं होते थे तो मैं आपको सुनाना कार्टून से मुझे याद हो गया, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। अच्छा माशाअल्लाह, सूले दिन को कार्टून देख के वो आपको याद हो गए। वो अभी वो जरूर सुनाइए बेटा, जरूर सुनाइए माशाअल्लाह। ईद, अदन, नबूवत, इमामत, क़यामत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह बेटा, ये अदल नहीं है, लफ्ज़ अदल। तो ये बस, बाकी आपके लिए तो ठीक है, आप मासूम हो, लेकिन बड़ी बात है बेटा, सीखते रहा करो माशाअल्लाह। आपके वालिदैन को सलाम है जो आपको सिखाते रहते हैं, और बड़ी बात है कि आप बेटा बजाय कार्टून देखने के आप इमाम के ये सीखती रहती हैं माशाअल्लाह। कुछ कहना चाहेंगी बेटा, आप कुछ पूछना चाहेंगी? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। खुदा नसीब अच्छे करे मेरी बच्ची के, मुकद्दर अच्छे करे, दुआ गो हो इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज बेटा। ये देखें मासूम कोई है बच्ची जो इतने खूबसूरत अंदाज में असूल दीन कह रही है। मैंने वो जो कार्टून के ज़रिए मैंने सीखे हैं, तो माशाल्लाह ये भी इस दौर में अगर माएँ ख़ुसूसी तौर पे बच्चों को जो इस वक्त बच्चों के मिजाज हैं उस हिसाब से थोड़ा सा अगर बच्चों को इस तरह मुतवज्जे कर देना, यानी कि बच्चे देखना चाह रहे हैं मोबाइल, माँ से लेना चाह रहे हैं, बाबा से लेना चाह रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा इस तरह मुतवज्जे कर दें। बच्चे हैं ना माशाल्लाह, वो तो बल्कि एक बड़ी खूबसूरत बात किसी ने कही थी, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा बच्चे अक्ल से नहीं नकल से सीखते हैं। यकीनन सारा दिन जब बड़े घर में मोबाइल यूज़ करेंगे तो बच्चे देख के वो भी महसूस करेंगे पता नहीं इसमें कितनी अट्रैक्टिव चीज़ है, कितनी अट्रैक्शन वाली चीज़ है। तो जब वो मोबाइल वो करेंगे तो घर वालों को, बड़ों को चाहिए कि बच्चों को वो लगा के दे ताकि वो उसी हवाले से इन चीज़ों में मसरूफ़ रहें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था सरकार के ज़हूर के हवाले से, अचानक आएंगे हमारा फर्जंद। मासूम का फरमान मैंने निशानी में बात की, उस ज़मन में फरमाया कि हमारा फर्जंद मिस्ल मूसा अचानक आएगा, तुम्हारा काम इंतज़ार करना है। तो इंतज़ार की कैफियत में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था। हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिस्मिल्लाह जी, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका जनाब? सैयद, हम हैदर अली बात कर रहे हैं। जी माशाल्लाह, क्या कहना चाहेंगे हैदर अली साहब? हम ये कहना चाह रहे हैं सरकार, आपका जो अनुमान है इंतजार मार्फत, इसमें ये मैंने पूछना था कि कुरान में अल्लाह ने किसी को भी, किसी मोमिन को इंतजार का हुक्म नहीं दिया, ज़ालिमीन को हुक्म दिया है, मगर हदीस में मोमिनीन को हुक्म इंतजार है। थोड़ी सी इसके ऊपर वज़ाहत फरमा दे तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बेहतर जनाब, बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत सवाल है। मैं ज़रूर आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ, आप जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम
मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मोहतरम ये एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है, माशाल्लाह आपकी लाइव कॉल आई है, कुछ पूछना चाहेंगे? आप कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शाहजहां बात कर रहा हूँ शोरकोट से। शोरकोट से शाहजहां, माशाल्लाह। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं मोमिनीन शोरकोट के, ठीक ठाक हैं अली वाले? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। क्या कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। जी जी फरमाइए। हम इमाम ज़माना का सदका निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं जी, क्यों नहीं निकाल सकते, बल्कि ज़रूरी है। मासूम का फरमान भी है, रोज़ाना दिन का आगाज़ हमारे फर्जंद के नाम के सदके से किया करो, चाहे एक सिक्का ही क्यों ना हो। तो अच्छी बात है जी, माशाल्लाह। मासूम फरमाते हैं सारा दिन तुम्हारी सलामती के जिम्मेदार हम होंगे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का सदका हम सैयद को भी दे सकते हैं? जी सादात को भी दे सकते हैं, लेकिन सदका इमाम ज़मान का ज़्यादा बेहतरीन मसरफ जो मैंने देखा है और सुना है और महसूस किए है, और इस पे मेरा काफ़ी मतलब मुशाहिदाती सिलसिला भी है कि बेहतरीन मसरफ ये है कि सरकार का सदका सरकार के ज़हूर की राह हमवार करने के लिए खर्च किया जाए, ज़रूर की जाए। सादात की इमदाद बहुत अच्छी बात है, हकदार हैं सादात अपने दादे का सदका लेने के, तो इस ज़िमन में सरकार के ज़हूर की राह हमवार करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि बहुत ज़रूरी है। शाहजहां जहाँ यकीनन आप रहते होंगे, अब जो मार्फत वाली बात आप कर रहे हो या सदके वाली बात आप कर रहे हो, इतना तो शऊर यकीनन हर जगह नहीं है, तो वो शऊर कौन देगा? यकीनन इसी तरह होगा जब मोमिनीन सदका इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इकट्ठा करके वो फिर मोमिनीन में मार्फत के हवाले से महफिलें रखवाओगे, स्टिकर छपवाओगे, बैनर छपवाओगे, दुआए अहद छपवा के लोगों में बांटोगे, तो ये इसी तरह इंशाअल्लाह ये सिलसिला बढ़ेगा ना जी। और कुछ पूछना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अलैहिस्सलाम मदद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? आशिक अली लशारी फ्रॉम पटियाला नौशहरा फिरोज। अच्छा माशाअल्लाह, नौशहरा फिरोज से बात कर रहे हैं, सिंध से। कैसे हैं जी सिंध के मोमिनीन, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के करम है, आपकी दुआ है, आप सुनाएं। जी शुक्र जी, आप मोमिनीन की मोहब्बतें हैं जी, हौसला अफजाई और साहिब ज़मान की निगाह है, बस वक्त बेहतरीन गुजर रहे हैं उनकी याद में, जिक्र फिक्र में जी। सलामत रखे, बहुत शुक्रिया, सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। आशिक अली मेरा सवाल जी 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 मेरा सवाल ये था कि वक्त के इमाम अलैहिस्सलाम अज़्ज़मल्लाहु तआला फर्ज़ की मारिफत हम कैसे हासिल करें? जी मैं इस पे आशिक अली बहुत दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन हमारे प्रोग्राम का असूल है चाहे एक सवाल 50 दफ़ा भी पूछा जाएगा, इंशाल्लाह हम इस पे गुफ्तगू करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, मैं ज़रूर आपका सवाल का जवाब अर्ज करूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मेरी तरफ से ढेरों दुआएं। नौशहरा फिरोज के मोमिनीन को माशाल्लाह बड़े बाकमाल लोग हैं जी, मोहब्बत वाले हैं। जब भी जाते हैं हम सिंध, बड़ी मोहब्बत है जी, क्या बात है। सरकार कलंदर की नगरी के जी। मौला आपको सलामत रखे। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि हम मौला पाक की नुसरत किस तरह से कर सकते हैं। दरअसल अभी मैंने आपका ऑनलाइन सेशन देखा है, तो और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी एक मैंने मजलिस देखी थी, उसमें आप जो है कि इसमें आज़म के बारे में बता रहे थे, और आपने बताया था कि इसमें आज़म जो है जब जिस इंसान को पता होता है तो वो जैसा चाहता है वैसा होता है, पर दुनिया के बारे में नहीं मतलब दुनिया नहीं दिल में होनी चाहिए, मतलब मौला पाक की मोहब्बत होनी चाहिए। तो मैं मौला पाक के करीब होना चाहती हूँ, मैं कुछ उनके लिए काम करना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि मुझे इसमें आज़म पता हो तो ये सारे काम मेरे लिए आसान हो जाए, खुलते जाए। तो आपसे गुजारिश है कि मुझे बताएं और मुझे बताएं कि मैं नुसरत कैसे करूं। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं आप?
मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं अहमदाबाद से बात कर अच्छा मेरी बहन, आप जुड़े रहिएगा। बल्कि मुख्तसर सी मैं गुजारिश अभी कर देता हूँ, तफसीलन अर्ज करूँगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाके से इस टाइम आप इमाम का प्रोग्राम देख रही हैं और यकीनन आप जो सवाल कर रही हो बड़ा बाकमाल है मेरी बहन। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी इस बात से कि आपने कहा मैं इमाम के हवाले से कुछ करना चाहती हूँ, यानी आपको इसमें आज़म या आपको कोई दुआ का ऐसा जुमला चाहिए जो आप इमाम के हवाले से करना चाहती है। बड़ी बात है, वरना इस दौर में इंसान चाहते हैं मेरे पास कोई ऐसी कोई चीज़ आ जाए जिससे मैं दुनिया तस्खीर कर लूँ, जिससे मैं पैसा बना लूँ, माल बना लूँ, दौलत बना लूँ। एक गाड़ी है तो 10 ले लूँ, मैं लोगों में बहुत बड़ा नजर आऊँ, बहुत अच्छा नजर आऊँ। बहुत खूबसूरत सोच है मेरी बहन, ये मैं आपको सलाम कर रहा हूँ मेरी बेटी। कमाल है। खुदा सलामत रखे, खुदा इज्जत पर्दा सलामत रखे। मैं इस पे इंशाल्लाह बात करूँगा। बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहेंगी? बस यही कि आप कब बताएंगे? मेरी बहन जुड़े रहिएगा, कोशिश करेंगे आज ही। हमारे पास सवाल काफ़ी हैं, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह इसी पे आज ही गुफ्तगू करें, नहीं तो प्रोग्राम देखते रहा करें। गुफ्तगू ही सरकार की चलती है हर प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। खुदा हमें तौफीक दिए रखे। ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरी ये हमारी बहन एबटाबाद से बड़ी प्यारी बात कर रही थी हमारी बेटी के इसमें आज़म मैं इमाम के हवाले से इस्तेमाल करना चाहती हूँ। जी हमारे साथ एक और मौजूद स्कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। जाली मदद सरकार। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद हर घड़ी हर पल। कौन बात कर रहे हैं जी, कहाँ से? जी बिस्मिल्लाह, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? शाह जी मैं हसनैन बात कर रहा हूँ खोड़ शहर से। अच्छा बिस्मिल्लाह खोड़ से। शाह जी मैं बड़े टाइम से आपकी मतलब मजालिस की वीडियो सुन रहा हूँ। अच्छा मालिक आपको अजर अजीम अता करे, मतलब आप जो काम कर रहे हैं शायद ही कोई पूरी दुनिया में कोई कर रहा हो। नहीं माशाल्लाह काफी लोग कर रहे हैं, खुदा सबको तौफीक दे इंशाल्लाह और भी करेंगे। भी बहुत है कि मैं आपसे मिलूं। आप लाहौर तशरीफ लाए, हम वेलकम करेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी जी हसनैन भाई। माशाल्लाह। सैयद बादशाह मेरा आपसे एक सवाल है। जी फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अदब का कायल हूँ माशाल्लाह। तो जिस तरह इस्मत मुखद्दरात इस्मत का नाम पाक मिंबर पाक लेना जायज नहीं है, इसी तरह हम नाम पाक सुन भी नहीं सकते किसी मजालिस और नौखानी में? मैं यहाँ गुजारिश करूंगा हसनैन भाई, असल में आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आपको समझ आ गई है ना, इंशाअल्लाह सबको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। अदब बेहतरीन करीन है मोहब्बत के करीनों में। आप अभी इतना अपने आप को सख्ती की तरफ ना लाएं और आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत से जब आप बात दूसरों तक कन्वे करेंगे लोग समझेंगे। आप यकदम उनको कहेंगे या आप उसी महफिल में नहीं जाएंगे जहाँ मुखद्दरात इस्मत के अस्माए मुक़द्दसा तिलावत अलकाब मुताहिरा तिलावत किए जाएं, तो वहाँ फिर वो लोग आपकी बात भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। फिलहाल आप नहीं लेते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महफिल मत छोड़िए, आप उनको मोहब्बत से कायल कीजिए। मोहब्बत से तो जंगें जीती जाती हैं, मोहब्बत से दिल जीते जाते हैं। तो माशाल्लाह आप तो वैसे ही हसनैन हैं माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मौला हमारी सबकी मदद फरमाएंगे। बाकी आप जब भी लाहौर तशरीफ लें हम वेलकम करेंगे इंशाल्लाह, आपकी खिदमत करेंगे, हमारे पास आए रहें। मकाम जमकरान है इधर जहाँ मोमिनीन आते हैं पूरे पाकिस्तान से। दुआ है कि मालिक आपको बड़ी जिंदगी दे और आप इसी तरह काम जारी रखें। बहुत शुक्रिया हसनैन भाई, बहुत शुक्रिया। खुदा आपको भी सलामत। बिस्मिल्लाह। अल्लाह हाफिज़ या अली मदद। अल्लाह हाफिज़ जी। ये माशाल्लाह खोड़ अटक साइड से ये कॉल थी पंजाब पाकिस्तान से। इस दौरान काफ़ी कॉल्स आई हैं, मैं अटेंड नहीं कर सका। जो ही इंशाल्लाह कॉल्स आएंगी मैं आपकी खिदमत में महसूस ना फरमाइएगा। मेरे मौजूद स्कॉलर्स हैं, आप जहाँ से भी बात कर रहे हैं हमारे लिए काबिल कदर है, काबिल एहतराम है। असल में जब कॉल चल रही होती है तो थोड़ी सी हमारी मजबूरी होती है कि हम हमारे पास एक और मौजूद स्कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। अगर आप थोड़ा सा मोहतरम जो भी हैं कॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा आप शोर से एक तरफ हो जाए ताकि मोमिनीन आपकी बात सुन सके। आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद हसन बात कर रहा हूँ हाफिजाबाद से। हाफिजाबाद से। माशाल्लाह मोहम्मद हसन साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? या अली मदद
मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है, आपका चैनल लाइव चल रहा था तो मैंने ना मेल कर रहा था कि आपसे बात करूं। जी शुक्रिया शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो आपको मैं माह रजब की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि बच्चे बाजुकात ना नजर लग जाती है जी, इसके लिए क्या तवस्सुल करें इमाम से कि हमारे बच्चे बिल्कुल बेहतर है। अच्छा माशाल्लाह, ये देखिए कितनी खूबसूरत बात की है। मैं इस पे मासूम का भी एक फरमान गुजारिश करूंगा और एक अहम बात भी करूंगा सरकार के, एक इसमें मुकद्दस का बताऊंगा कि वो अगर लिख के बच्चों के गले में पहना दोगे तो इंशाल्लाह, बल्कि मैं आपका सवाल का जवाब इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आज के प्रोग्राम में देता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल आई। आप हाफिजाबाद से बात कर रहा हूँ सैयद साहब। जी 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 बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया और जिस मिशन पे आप चल रहे हैं मौला आपको इस मिशन को अच्छी तरह कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। जी हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम या अली मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी आपका नंबर ज़हीर कर रहा हूँ डीजी खान से। इमाम के नौकर ज़हीर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? डीजी खान के मोमिनीन कैसे हैं? जी मालिक एहसान साहब आपकी दुआएं हैं, चलिए, आप खुद- ये ज़ुबान में रखें। जी बहुत एक शुक्रिया। अहम टॉपिक है, वैसे बात तो लंबी है लेकिन मैं कहता हूँ मुख्तर आप मुझे भी और तमाम साहिबान को एक उन्वान के ऊपर थोड़ी सी ब्रीफ कर रहे हैं, वो है मुर्शिद। अच्छा जी, मुर्शिद क्या मुर्शिद हमें तलब करना चाहिए मौला से या खुद किसी को बना लेना चाहिए? कि मैंने देखा है शाहजी हमारे इर्द ना बहुत से मोमिनीन जो हैं वो उन्होंने अपने अपने मुर्शिद खुद साथा बना लिए हैं, जिससे वो मालक के साथ फिर मतलब थोड़ा सा रास्ते से मुस्तकीम से भी हटते जा रहे हैं। मौला माफ करे। मैं ज़हीर साहब इसका जवाब मैं एक सेकंड में मुख्तसर देता हूँ, बाकी तफसीली इंशाल्लाह फिर अर्ज करूंगा। ये मुर्शिद रुशद से निकला है, रुशद है हिदायत के मानों में आता है। तो मुर्शिद का एक जो मकाम होता है वो एक बेहतरीन टीचर का होता है, एक बेहतरीन उस्ताद का होता है, एक बेहतरीन गाइड का होता है, एक बेहतरीन मेहरबान बाप का होता है। तो असल में मामला कुछ ऐसे है। बाकी आप जो बात कर रहे हैं कि इस तरह के बन गए, ये मैं इस पर बात नहीं करूंगा, ये मेरा टॉपिक नहीं ना मेरा मिजाज है। जिसको जो बेहतर लगे बिस्मिल्लाह, बाकी मैं तफसीली इंशाल्लाह आपके सवाल पे। आप कुछ और पूछना चाहेंगे? हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर है। ठीक है बादशाह, फिर वहीं जी आगे मुलाकात होगी। जी इंशाल्लाह मैं इस पे तफसीली रोशनी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। जी हमारे साथ एक मौजूद कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं हजूर? भाई मैं ज़ुर्रियत इमरान जंग से बात कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ज़ुर्रियत इमरान जंग से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं मोहतरम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं ये पूछना चाहता था कि जो ये बताते हैं कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की सिपाही 313 होंगे, जर्नैल होंगे, जी तो वो कौन से यानी क्या उनकी सिफात या खूबी बताएंगे? बहुत अच्छे। यानी वो असहाब में से होंगे या आम इंसानों में से ही होंगे? बहुत अच्छे माशाल्लाह। ज़ुर्रियत, बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा, खूबसूरत। लगता है आप इससे पहले प्रोग्राम मेरे देखते रहते हैं, मुतवज्जे हैं आप। जी मैं आपका प्रोग्राम पहले देखता हूँ, आपकी वीडियो भी देखता हूँ, आपके नाम से अकाउंट भी बनाया हुआ बकायदा टिकटॉक वगैरह का। अच्छा अच्छा, चलो मोमिनीन खुदा करे सारे इस्तिफादा करें। बहुत अच्छा सवाल है, क्या 313 होगी, उनकी सिफात क्या होगी? अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दूंगा। हमारे साथ ज़ुर्रियत भाई एक और मौजूद कॉलर है, अगर आपका कोई सवाल है तो मैं आपको कॉल नहीं लेता। नहीं बस ओके ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका प्रोग्राम देखी तो मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही है? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, जी बताइए मेरी बहन, जी बिस्मिल्लाह। आपके प्रोग्राम देख के हमें दौरे रजब के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिली, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब मौला का ज़ुहूर होगा, दौरे रजब होगा, तो करबला तो शहीदों की बड़ी उम्रें होंगी, कुछ वक्त में तो शहजादे अकबर की शादी का भी था। हजरत सवाल दोहराइएगा, दरमियान में कॉल की वजह से नहीं। रजत में क्या पूछना चाह रही हैं?
रजत में करबला से जो 14 आएंगे उनकी उम्रें वही होंगी जो उस वक्त करबला अच्छा में थी। अच्छा 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 और अच्छा मैं साथ में ये भी पूछना चाह रही थी कि उस वक्त शहजादे अली अकबर की शादी का था, तो जब मौला का ज़ुहूर होगा तो तब ऐसा होगा, उनकी शादी होगी। मेरी बहन, मैं मुख्तसर सा जवाब आपको यही गुजारिश किए देता हूँ। देखिए, जब ये शहजादे जितने भी उम्मत ने जुल्म के साथ शहीद किए थे, जब ये वापस आएंगे तो उसी हालत में आएंगे खैर से जिस हालत में उम्मत ने इनको शहीद किया था। यानी कि आएंगे दुनिया में दोबारा, मगर सिन के हिसाब से कह रहा हूँ, उनका जो सिन अतर होगा, यानी अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम शहजादा वही 6 माह की कैफियत में इंशाअल्लाह शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम 18 साल के जवान की कैफियत में खैर से आएंगे। तो अपने हमारे जो साहिब ज़मान है वो खैर से 40 साल के जवान की सूरत में खैर से आएंगे, क्योंकि वो साहिबुल असर भी हैं, यानी ज़माने के भी साहिब हैं, वक्त के भी साहिब हैं। तो सिर्फ उनका सिन अतर 40 साल, बाकी जो जो शहजादे जिस उसमें तशरीफ़ ले गए उसी इंशाअल्लाह उसमें आएंगे। और बिल्कुल लिखा है अक़्द शहजादा अली अकबर, बिल्कुल लिखा है हमारी कुतुब में, रजत की कुतुब में शहजादा कासिम का अक़्द लिखा है। ये दोबारा ज़रूर इन शहजादों को सेहरा पहनाया जाएगा इंशाअल्लाह। और खुदा करे कि तमाम मोमिनीन इस अजीम और लाफानी खुशी में, जो ख़त्म होने वाली, फना होने वाली नहीं, ना ख़त्म होने वाली खुशी में सब शरीक हो, खुदा करे सब शरीक हो। हाँ, अली अकबर का जो जिक्र सुन के, शहजादा अली असगर का जो जिक्र सुन के, शहजादा अली अकबर का, शहजादा अब्बास अलमदार का जिक्र सुन के जो खुश होते हैं, खुदा इनको इस रजब के महीने के सदके सबको शामिल करे जी, कोई पीछे ना रह जाए इंशाअल्लाह। आपने हमारी मालूमात में मुझे इजाफा किया, आपका और इसी तरह हमारी इल्म में इजाफा करते रहिए। मेरी बहन आपका कॉल करने का शुक्रिया मेरी बहन। उम्मीद करता हूँ आप इंशाअल्लाह ऐसे अच्छे अच्छे सवाल लाती रहेंगी और हम सब मुस्तफ़ादा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे भी इल्म में इजाफा हो। ठीक है मेरी बहन, खुदा इज्जत पर्दा सलामत रखे। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौला मदद, मौला कायनात बादशाह मदद, हमेशा हर घड़ी हर पलक, बिस्मिल्लाह। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही? जी अटक से बात कर रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह मेरी बहन, माशाल्लाह हमारी बहन अटक से कॉल कर रही है। मेरी बहन कुछ कहना चाहेंगी आप? जी मेरा अदिया बतूल नाम है, मैं 21 साल की हूँ और मैं बचपन से बहुत बीमार रहती हूँ। अच्छा, खुदा सेहत दे जी। और मैं आज अपने पाक इमाम से कैसे तवस्सुल करूँ? मेरी बहन, अब आपकी बीमारी की नोयत हम पूछना भी नहीं चाहेंगे क्योंकि पूरी दुनिया सुन रही है, लेकिन आपको इतनी गुजारिश करेंगे कि आप तवस्सुल करना चाहें तो आप नमाज के ज़रिए भी कर सकती हैं, वरना तवस्सुल का बेहतरीन तरीका मेरी बहन यही है कि आप अपनी ज़बान को हरकत दें और अपने इमाम से बात करें और अपने इमाम को उम्मीद की आखिरी किरण समझ के अपने इमाम से जब गुफ्तगू करके किसी चीज़ का हल पूछेंगे तो इंशाअल्लाह इमाम आपकी मदद फरमाएंगे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ करो आप रात को नहीं उठ सकती या आपको वज़ू करने में तकलीफ़ होती है, मसला है क्योंकि एक बीमार बंदे को तो खुदा ने भी रियायतें दी हैं, तो हम क्यों कहें कि जी आप ज़रूरी मसले पे खड़ी हों। आप अपनी ज़बान को हरकत दे के आप अपने इमाम से बातें करके तवस्सुल कर सकती हैं। तवस्सुल का मतलब यही होता है कि उनसे उम्मीद की आखिरी किरण समझ के उनसे बात की जाए, तो यही तरीका कार। जी हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है सेहत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम? जी मैं सिफ्तैन मेहदी लंदन से बात कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह, लंदन यूके से सिफ्तैन मेहदी साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी करम मालिक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो इस छोटी सी सर्दी से वो हुए हुए, आपके यहाँ तो ठंड माशाल्लाह बहुत ज्यादा होनी है। काफी बेहतर है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मालिक पाक के साथ का शुक्र है। आप सिफ्तैन साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी सेहत, मेरा एक क्वेश्चन है कि वो कौन सा अमल एक आम मोमिन कर सकता है जो मौला की कुर्बत हासिल करने के लिए, वो कौन सा ऐसा अमल है जो इंसान बजा लाए और मालिक पाक तक जो है कि वो पहुंचने तक जो है कि वो आपने एक अमल पूछा है, कौन सा अमल जो जी आपने कौन सा इंसान जो है कि वो अपनी मसरूफ जिंदगी में से टाइम स्पेंड करे और जो आम इंसान
جن کی کس طرح کا وہ عمل کر سکتا ہے کہ جی میں سبطین مہدی میں عرض کرتا ہوں، بہت خوبصورت سوال ہے، آپ اسی لائن پہ جڑے رہیے گا، میں اور کال نہیں لیتا، آپ بڑے دور سے ہمارے ساتھ مصروف گفتگو ہے۔ سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں آپ کے، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے اور بڑی دور سے آپ کال کر کے مومنین کو اپنا جذبہ محبت امام زمان علیہ السلام بتا رہے ہیں، ماشاءاللہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب آپ نے جو سوال کی نوعیت ہے نا جو آپ نے کیا ہے وہ بڑا کمال ہے۔ ایک آپ نے پوچھا ہے ایک عام سا انسان اور ایک عام سا عمل، ایک چھوٹا سا عمل۔ دیکھیں کوئی بھی مولا کا چاہنے والا عام نہیں ہے، سبطین مہدی کہیں زمین پہ بھی رہتا ہے، جتنی ذکر مچھر کے پر کے برابر بھی، جس کی آنکھ میں محبت آل محمد سے آنسو نکلے، اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ تو جس کے دل میں ان کی محبت ہو تو وہ با کمال ہوتا ہے۔ اور عمل کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو میں یہی عرض کرنا چاہوں گا جتنا ہو سکے کہ وہ اپنے امام کے ساتھ امام کی جی السلام علیکم، ایک معزز کالر کافی کال آ رہی تھی، جی وعلیکم السلام۔ میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن پنڈی سے ہمارے ساتھ مخاطب ہیں، کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں نے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ایک طرف اذان ہو رہی ہو اور ایک طرف مجلس ہو رہی ہو تو ذاکرہ جیسے پڑھ رہی ہوتی ہے تو اول کیا ہے، نماز ہے ہمارے لیے یا ان کا خطاب ہے سننا؟ جی میری بہن ٹھیک ہے، میری بہن یہ ویسے سوال بنتا نہیں ہے، اس حوالے سے میں صرف یہی عرض کرنا چاہوں گا، معرفت والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان باتوں پہ نہ زیادہ سوچتے ہیں نہ پریشان ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں نماز کا تقدس بھی فرق نہ آئے، لیکن چونکہ نماز میں قضا کی گنجائش ہے، لیکن عزاداری کا سلسلہ جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت جی واجب بھی تو ہے نا کہ اول واجب نماز جی اچھی بات ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، عزاداری بھی قائم رہنی چاہیے، نماز بھی ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں معصومین تشریف لائے بیٹھے ہیں وہ عزاداری کی صف تو نہیں چھوڑی جا سکتی نا، تو اس کو بھی ماشاءاللہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ اور عبادت نماز کی تو کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو سب چیز کو مومن ساتھ لے کے چلتے ہیں، بحث کرنا کسی سے بھی، کیونکہ آج یہ ایک ایسا سلسلہ بن چکا ہے، اگر جیسے آپ نے سوال کیا ہے نا، یہاں اگر میں مطلب ایک تو ہمارے ساتھ دو چار دوست بیٹھے ہوں، کسی کا عقیدہ کیا ہوگا، کسی کا عقیدہ کیا ہوگا، ہر کوئی اپنے عقیدے کی پروٹیکشن کے لیے یہاں جواب دے رہا ہوگا، نہیں جی یہ زیادہ اہم ہے، نہیں جی زیادہ اہم ہے۔ طریقہ کار اصل میں یہی ہے، مومن کو کہا گیا وہ معتدل ہوتا ہے، تو وہ سب چیز کو ساتھ لے کے چلتا ہے، نماز میں بھی خلل نہ آئے، فرق نہ آئے، عزاداری زیادہ چونکہ مومنین اکٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ سلسلہ بھی ٹوٹنے نہ پائے، خدا ہم سب کو جڑے رہنے کی توفیق عطا کرے۔ شکریہ، بہت شکریہ میری بہن۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام علامہ صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ میری بہن آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں بختاور مہدی مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، بختاور مہدی، دیکھیں ہر نام کے ساتھ آج کل مومنین نے مہدی رکھنا شروع کر دیا، تو بہت زبردست کام ہے، کیونکہ یقیناً جب ہم اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ مہدی لکھیں گے، صبح شام ہماری مائیں اپنے بچوں کو مہدی 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 کہہ کر پکاریں گی، تو سبحان اللہ کیا برکت ہوگی، کیا پیارا نام ہے، نام رکھنے والوں کو سلام ہے۔ جی میری بہن مانچسٹر انگلینڈ سے آپ کال کر رہی ہیں، کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی بسم اللہ علامہ صاحب، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ادھر سید صاحب بہت لائف بزی ہوتی ہے، ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق سب اسکول جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، تو عموماً ویکینڈ پہ سب فیملی اکٹھی ہوتی ہیں، تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم اکٹھے ہو کے ایز اے فیملی کس طرح محفل امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کر سکتے ہیں، یا کون سا ہم فیملی یا اپنے امام بارگاہ میں بیٹھ کے کس طرح امام پاک کو یاد کرے، اور کس طرح ہمیں ادھر جو ہے کہ محفل برپا کرنی چاہیے جس سے ہم اب مزید اپنے امام تک پہنچ سکتے ہیں، ان کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ میری بہن بہت خوبصورت سوال ہے، ایک بات بتائیے گا، یہ ماشاءاللہ اتنی معرفت والا آپ نے سوال پوچھا، اس جو دا امام اوور ٹائم ہے یا جس چینل سے ہم آپ سے مخاطب ہیں اپنے زمانے کے امام سے دا امام اوور ٹائم کے حوالے سے، تو آپ لوگ وہاں بھی ماشاءاللہ اپنی مصروفیت میں بھی دیکھتے رہتے ہیں اس چینل کو؟ جی سید صاحب، ہم چینل کو فالو کرتے ہیں،
جب سے ہمیں آپ کا پتہ چلا ہے، کیونکہ ادھر اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، تو وہ ہمارے یوتھ کو، بچوں کو جو ہے کہ یہ چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی سے زیادہ ان کو امام زمانہ بادشاہ کی معرفت جو ہے نا وہ حاصل کرنی چاہیے۔ تو ہم بالکل ایز اے فیملی ہم فالو کرتے ہیں یوٹیوب پہ بھی، فیس بک پہ بھی، اور مزید ہم کوشش کرتے ہیں دعا حد پڑھنے کی، اور اس اچھا، طرح واہ جو ہے بھائی کہ واہ، امام پاک کی ماشاء اللہ، محفل کر سکیں۔ ماشاء اللہ میری بہن، بہت زبردست لائک سلام ہے۔ دیار غیر میں بیٹھ کے، ایسے ملک میں بیٹھ کے جہاں لوگوں کے پاس ٹائم ہی بہت کم ہوتا ہے، ماشاءاللہ بزی ہوتے ہیں، پھر آپ لوگ امام کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ سوال بڑا اچھا کر رہی ہیں، یقیناً مستفید ہوں گے مومنین دیار غیر میں بیٹھے ہوئے۔ میں ضرور عرض کروں گا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی بہت شکریہ سید، بس یہی ہے کہ سب اماموں کا ٹائم، اور جیسے آپ چینل چلا رہے ہیں، سب کو ہماری دعا ہے، اور بہت بہت شکریہ سرکار۔ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت لرن کر رہے ہیں، بڑے بھی، اور مولا پاک آپ کو اسی طرح صحت اور ہمت طاقت دے۔ بہت شکریہ میری بہن، دعا کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی جزاک اللہ، خدا حافظ۔ یہ ہماری بہن مانچسٹر سے، انگلینڈ سے کال کر رہی تھی۔ بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، وہاں بیٹھ کے یہ لوگ متوجہ ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، علامہ صاحب کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ ٹھیک جی ہے الحمدللہ۔ کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی سر، عمران بات کر رہا ہوں، ضلع جنگ سے۔ اچھا ماشاءاللہ، آج جھنگ سے ہمارے مومنین کافی متوجہ ہیں، خدا سلامت رکھے۔ عمران صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں سر، بڑی سعادت کی بات ہے، سر آپ سے بات کرنا چاہتے تھے ہم۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جی۔ صرف بات کرنے کے لیے انہوں نے جھنگ سے عمران صاحب نے کال کی۔ عمران صاحب ہم دعا گو ہیں، خدا سلامت رکھے آپ کو، توفیقات خیر میں آپ کی اضافہ فرمائے۔ اتنی دور سے آپ ہمیں کال کر رہے تھے، اور کوئی پوچھنا بھی نہیں، آپ نے صرف سلام ہی کرنا تھا۔ ایک کال میرے پاس کافی دیر سے آ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، قبلہ یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، آپ کی کافی کالز آئیں، اصل میں درمیان میں کالز کافی تھی، میں اٹھا نہیں سکا، امید کرتا ہوں آپ معاف فرمائیں گے۔ قبلہ ہم کو معاف کرنے والے آپ کو، اور ہمارا عقیدہ ایک ہے، آپ بھی منتظرین امام زمانہ ہے، ہم بھی منتظرین امام زمانہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انشاءاللہ ہم تو ابھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ جی قبلہ، میرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے جو تمام جتنے بھی ذاکرین ہیں، ہم سب جتنے بھی ذاکرین ہیں، یہ سارے محکمہ شہزاد علی اکبر میں بھرتی ہیں، تو ان کا کام بنتا ہے جس طرح آپ امام زمانہ بادشاہ پہ ہر مجالس میں امام زمانہ بادشاہ پہ گفتگو کریں، کیا ان ذاکرین کا بھی کام نہیں بنتا کہ یہ اپنے امام پہ گفتگو کریں؟ انشاءاللہ کریں گے، سارے کریں گے انشاءاللہ، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کے حق میں دعا کریں، ہم بھی کر رہے ہیں۔ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار کا۔ جس طریقے سے مثال کے طور پہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے اپنے بچوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا یہ جو چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے یہ حضرت عیسیٰ آپ کے لیے دے کر گئے، تو کب وہ وقت آئے گا جب ہم اپنے بچوں کو یہ کہیں گے بیٹا یہ جو کپڑے تم پہن رہے ہو یہ ہم نے نہیں لیے، بلکہ امام زمانہ نے تمہاری طرف گفٹ بھیجا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت بات۔ یعنی ہم اپنی میں کو چھوڑ کے اپنے ہر کام میں اپنے مولا کا نام لائیں، یعنی کھانا کھانے بیٹھے تو بیٹا سے کہے کہ بیٹا یہ جو کھانا آپ کھا رہے یہ آپ کے امام کا صدقہ ہے، آپ یہ جو کپڑے پہن رہے یہ آپ کے امام کا صدقہ ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں بیٹا آپ کے امام کے صدقہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ انشاءاللہ آپ کی بڑی خوبصورت تجویز ہے، یقیناً سن رہے ہیں مومنین، پوری دنیا سے سن رہے ہیں آپ کی تجویز، انشاءاللہ عمل ہوگا، مولا ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ اس کے علاوہ کچھ فرمانا چاہیں گے آپ؟ بس قبلہ دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں ہیں، شکریہ، مالک آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے کافی لوگوں نے اپنی زندگیاں بدلی ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کا نام نہیں پوچھ سکا۔
हुसैनी है, मैं खोड़ अटक से बात कर रहा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, अटक खोड़ से वो गयूर हुसैनी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारी हौसला अफजाई भी की, हिम्मत भी बढ़ाई, हम आपके मशकूर हैं हजूर, शुक्रिया। हूँ। वालेकुम अस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। अटक खोड़ पंजाब पाकिस्तान से ये हमारे एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर थे जो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे। जी हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जनाब, हम इंडिया से बात कर रहे हैं। जी क्या नाम है हजूर आपका? हमारा नाम फाजिल अब्बास है। जी फाजिल अब्बास साहब, आप कुछ फरमाना चाहेंगे? जी अल्लामा साहब, हमारे मौला 14 मौसमी अलैहिस्सलाम किन लोगों की शफात करेंगे, सब की या कुछ जिनके काम वैसे होंगे? मौला किन की शफात फरमाएंगे? बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मेरा दिल है आप इतनी दूर से कॉल कर रहे हैं। अच्छा एक छोटा सा मैं गुजारिश सवाल की सूरत में करना चाहूँगा, आप हमारा प्रोग्राम देखते रहते हैं इससे पहले? माशाल्लाह मुस्तफीद होते रहते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, चले जितना हो सके इस पैगाम को फैलाते रहा करें। बस मुख्तसर सा जवाब मैं सबसे पहले यहाँ कोई कॉल नहीं लूँगा, आपको ही दूंगा, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। आपने जुमला बड़ा कमाल बोला है शफात अब्बास साहब, अपना जो आपने सवाल किया ना वो बड़ा कमाल है। आपने पूछा इमाम किन की शफात करेंगे। हजूर यहाँ थोड़ा सा मैं पहले मार्फत का जवाब दे दूं, फिर मैं रूटीन के हिसाब से जवाब देता हूँ। शिफात की ज़रूरत उसको पड़ती है जिसने मेहनत न की हो, जो रियायती पास हुआ हो, उसको शिफात की यानी सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। जिसने मेहनत की है, जिसने कमाल किया, जिसने अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी खूबसूरत अमल में, खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने में, मखलूक खुदा से मोहब्बत करने में, मखलूक से प्यार करने में, मखलूक की उंगली पकड़ के इमाम तक ले जाने में, उसको सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी ही उनके हुक्म पे चलता है। वो सिर्फ मौला को नहीं मानता बल्कि वो मौला की भी मानता है। उसको तो सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, शिफात की ज़रूरत नहीं है। अब रह गई कि इमाम किन की जी मौलाना साहब, जो हमारे 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम हैं उनमें सब सिफात पाए जाते हैं, जैसे कि हमको वो आदिल भी हैं। बिस्मिल्लाह। तो आदिल का मतलब है कि अदालत, वो उन्हीं की शफात करेंगे ना जो उसके लायक हो, जो उनके काम हो। तो वो किनकी शफात नहीं करेगा? वो कौन से काम है जो उनसे महरूम रहेगा उनकी शफात से? सीधी बात है बिरादर मोहतरम, गुनाह ने कबीरा से इंसान को बचना चाहिए, गुनाह ने कबीरा हराम कारियों से बचना चाहिए, क्योंकि एक बाइस शर्मिंदगी है उस दिन जहाँ मामला शिफात का हो, मखलूक ये ना कहे कि मौला ये थे आपके चाहने वाले जिनको आप अपना कह रहे हैं, या जो आपको सारी ज़िंदगी अपना कहते रहे। बचना चाहिए गुनाह ने कबीरा से, क्योंकि गुंजाइश नहीं है। अब मैं इस पे चूँकि पूरी दुनिया सुन रही है इसलिए मैं इतना मुख्तसर सा जवाब अर्ज कर पाऊँगा। इंशाअल्लाह खुदा सबको तौफीक दे उस काम से बच जाए जो इमाम को नापसंद है। बिरादर मोहतरम, आज इंसान यानी बच्चे हर वो काम करने से घबराते हैं जिससे उनके वालिदैन नाराज़ ना हो जाएं। यानी दुनिया बच्चे वालिदैन का इतना एहतराम करते हैं, जब दुनिया इमाम का एहतराम करना शुरू कर देगी तो मयार इंशाल्लाह बुलंद हो जाएगा। आपने वैसे बहुत कमाल बात की है, दिल चाह रहा इसी पे खिताब हो जाता है, लेकिन चूंकि मजबूर हूँ, कॉल्स काफ़ी हैं, तो मैं इंशाल्लाह इस पे मजीद तफसीली रोशनी डालूंगा। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हमारे साथ एक और मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं रेहान अली जो है ना वो स्कर्दो से बात कर रहा हूँ। अच्छा माशाअल्लाह, स्कर्दो से रेहान अली बात कर रहे हैं। कैसे हैं रेहान अली साहब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। मोमिनीन स्कर्दो के ठीक हैं? ठंड तो बहुत ज्यादा होगी जी। जी बहुत, इस वक्त तो बहुत है। क्या टेम्परेचर चल रहा है माशाअल्लाह? अभी तो शायद -15 तक गया है, 14-15 तक। -14-15, अच्छा। चले आप कुछ कहना चाहेंगे रेहान अली? जी आगा, आपका प्रोग्राम बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि हमें बासा औकात जो है ना इल्म होता है इमाम के बारे में, मसलन
اس کے لیے یہ کرنا چاہیے لیکن ہم اس کو عملی میدان میں عملی طور پر وہ نہیں کر پاتے. اس کے لیے آپ کوئی ہمیں ہنٹس دے دیں. ویسے بہت خوبصورت بات کی ہے ریحانہ، آپ نے سکردو سے کال کر رہے ہیں، بڑی پیاری بات کی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے لیکن کوتاہی کر جاتے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کوتاہی کر جاتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے. پتہ ہونے کے باوجود کرتے ہیں. ایک تو پتہ نہ ہو لیکن پتہ ہونے کے باوجود ہم سے بسا اوقات خطا ہو جاتے ہیں، یا ہم عملی میدان میں جو ہے نا امام کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. اس کے لیے آپ کوئی تجویز دے دیں. بہت ریحان علی، دو چیزیں جڑے رہیں، سن لیں سوال کا جواب. دو چیزیں اہمیت کی حامل ہیں. سب سے پہلے کوشش کیا کریں تمام مومنین مومنات کو، میں اکثر کہا کرتا ہوں، ممبر پہ بھی کہا کرتا ہوں کہ باوضو رہا کریں. وضو امام کی فوج کی وردی ہے، باوضو رہا کریں. کیونکہ جب انسان وضو میں رہتا ہے تو بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری نیگیٹو ویوز، بہت ساری وصفوں سے خیالات، کیونکہ وصف سے ہوتے ہیں جو امام سے دور کر دیتے ہیں، تو یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو کوشش کیا کریں باوضو رہا کریں. اور دوسرا، امام سے توفیق طلب کرتے رہا کریں. یا ابا صالح المہدی اغثنی ادرکنی، اے میرا صاحب و زمان ہماری مدد فرما، ہم پہ رحم فرما، ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کر. اور تیسری جو اہم چیز ہے بھائی ریحان، وہ یہی ہے کہ ایک کیمرہ محسوس کیا کریں. جیسا کہ عام کیمرہ انسانوں کا بنایا ہوا ہمیں ہر وقت واچ کرتا ہے، تو سرکار کا بھی نگاہ کرم کا اللہ کی طرف سے جو کیمرہ ہے وہ بہت اہم ہے. بس یہ محسوس ہونا چاہیے کہیں غلطی ایسی نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے امام ہم سے نگاہیں ہٹا لیں. تو انشاءاللہ مولا ہم سب کی مدد فرمائے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. مزید اس پہ میں روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ. مزید بہت شکریہ، ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. استماع سے دعا. جی خدا سلامت رکھیے جی. بسم اللہ. یہ سکردو سے بڑا خوبصورت سوال ہے، اور بات بھی صحیح ہے کہ مطلب ہے کہ ہم عملی جب معاملے میں آتے ہیں تو تھوڑی سی کوتاہی کر جاتے ہیں. ٹیم کی طرف سے مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک مختصر سی بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. السلام علیکم فرینڈز. آج میں آپ کے ساتھ مل کر 12 اماموں کے نام یاد کروں گی. پہلے امام علی علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین علیہ السلام، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام، نویں امام محمد تقی علیہ السلام، دسویں امام علی نقی علیہ السلام، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، 12ویں امام مہدی علیہ السلام. والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 12 اماموں کے نام ضرور یاد کروائیں. السلام علیکم. اصول دین ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور یہ 5 ہیں. توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، عدل یعنی اللہ کے انصاف پر ایمان، نبوت یعنی نبیوں پر ایمان اور اپنے آخری نبی کی اطاعت کرنا، امامت یعنی ائمہ پر ایمان اور زمانے کے امام کی اطاعت، قیامت یعنی روز محشر حساب و کتاب کے دن پر ایمان. والدین کو چاہیے ہے وہ اپنے بچوں کو اصولی دین ضرور یاد کروائیں. السلام علیکم پیارے بچوں. فروع دین 10 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، توعلہ، تبرہ. فروع دین اسلام کے عملی احکام ہیں. ان پر عمل کر کے ہم نے اصول دین یعنی بنیاد تک پہنچنا ہے اور اپنے زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے. السلام علیکم. بریک سے واپس آئے ہم. معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، ساتھ ہی یہ کال آ گئی ہمارے پاس. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی میں شکوپرا سے بات کر رہا ہوں، اور میرا بیٹا جے سی یونیورسٹی لاہور میں پڑھتا ہے، مبشر، اور وہ کہتا ہے کہ ہم ساری فیملی آپ کا پروگرام جو ہے امام بابا ٹائم میں آپ سے خطاب سنتے رہتے ہیں،
और वो बच्चा अभी पूछ रहा था कि बाबा सैयद साहब से ये पूछें कि 7 साल की उम्र के बाद नमाज वाजिब होती है, तो जो नुसरत इमाम है ये कब वाजिब होती है, किस उम्र में, और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? खवातीन भी शामिल हो सकती हैं, बच्चे भी शामिल हो सकते हैं? ये मेरा सवाल है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा सवाल आपने शेखोपुरा से कॉल कर रहे थे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नुसरत, आप लफ्ज़ नुसरत बोला है, नुसरत का लफ्ज़ अपने अंदर एक बहुत बड़ा समंदर रखता है। तो आपने कहा कि क्या बच्चे मस्तूरात भी नुसरत कर सकती हैं, और जैसे इबादत माशाल्लाह 7 साल 9 साल 9 साल और 13 साल 11 साल से है, तो ये किस तरह है कि भी नुसरत का मैं सिर्फ एक ही छोटी सी बात का अर्ज करता हूँ, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे जी बस यही सवाल था कि बच्चे सबसे पहले तो अप्रिशिएट करते हैं जो द इमाम ऑफ आवर टाइम है, ये सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी रहनुमाई कर रहे हैं, पूरी कौम इंसानियत का आप दर्ज दे रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। और ये सवाल जो है ये बच्चे और खवातीन के हवाले से ये तो आप खैर से फरमा दें। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। देखें जी, नुसरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम तो किसी पे भी साकित नहीं है, चाहे वो मासूम बच्चा ही क्यों ना हो। इसका अमली मुज़ाहरा शहज़ादा अली असग़र अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में पसंद फरमाया है। सरकार ने जितनी शफ़क़त फरमाई, आने वाले मखलूक के बच्चों को भी मशाल राह दिखाई। तो अब कोई सवाल करे जी बच्चा कर ही क्या सकता है? यकीन जानिए माँ बच्चे को इस एज में बहुत कुछ करवा सकती है, जिसमें सबसे पहला काम यही है कि जब बच्चा रोए, यानी बच्चे को भूख लगी है, दूध पिलाना है, पानी पिलाना है, उसके छोटे छोटे हाथ बुलंद करे और अपनी ज़बान से अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्न हसन अलअस्करी अलैहिस्सलाम दुआ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पढ़े, और उसको आहिस्ता आहिस्ता बचपन से उसके छोटे से हाथ माथे पे रखवा कर काबे की तरफ रुख करके उसको सलाम करना सिखाए, और उसको कानों में ये बताना शुरू कर दे तुम हमारे पास इमाम की अमानत हो, हम तुम्हें इमाम के लिए पाल रहे हैं, सरकार ने इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आना है, तुमने इमाम को लब्बैक कहना है। और बजाय इसके कि माँ उसको इधर उधर की बातें उसके साथ करे, तो बेहतरीन यही है कि माँ बच्चे को नुसरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से मोजज़ात आले मोहम्मद सुनाए, मुलाकात इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुनाए। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी मेरा नाम है मोहसिन आज़म। माशाअल्लाह, कहाँ से बात कर रहे हैं मोहसिन आज़म? कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा माशाअल्लाह जी, कुछ फरमाना चाहेंगे? सवाल है जी जी जी। मारिफत इमाम ज़माना के लिए हमें क्या करना चाहिए, रहनुमाई फरमाएं। जी माशाअल्लाह जी, काफ़ी मोमिनीन का मिलता जुलता सवाल है, तो मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में ज़रूर जवाब अर्ज करूँगा। और कराची का मौसम कैसा है जी? सही है हाफ़िज़। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले, अपने दोस्त अवाम मोमिनीन को सलाम दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह हम गुजारिश करेंगे आपका सवाल। ठीक है ठीक है ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह हाफिज़। ये कराची से मोहसिन आज़म नाम है नौजवान का, और बड़ा प्यारा सवाल, मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। मैं इस पे इंशाअल्लाह तफसीली बात करता हूँ। जब तक अगली कॉल आती है तो मैं वो जो सवालात थे मैं जल्दी जल्दी जवाब आपके खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, जो हमसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में अर्ज़ किया था, रिटन फॉर्म में हमसे पूछे गए थे। तो उसमें पहला सवाल था जिसमें मैंने बात की कि सरकार तशरीफ़ लाएंगे 1500 हिजरी से पहले तशरीफ़ लाएंगे, 1500 हिजरी में तशरीफ़ लाएंगे, या 1500 हिजरी के बाद तशरीफ़ लाएंगे। तो इंशाअल्लाह किसी वक्त भी अचानक बादशाह तशरीफ़ लाएंगे, हमें सिर्फ लब्बैक कहने के काबिल होना है, हमें सिर्फ तैयार होना है, हमें सिर्फ हर वक्त अपने आप को इमाम के सामने महसूस करना है, हमें शुक्र के सिलसिलों में चलना है, हमें सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, हमें मखलूक खुदा को साथ लेके चलना है, मखलूक खुदा के साथ प्यार करना है। तो इंशाअल्लाह जब हम इस कैफियत से अपने आप को लेकर चलेंगे, इबादत में भी अपने आप को बड़ा भरपूर रखेंगे और कोशिश करना है अपनी हर इबादत में सिला खुदा से यही मांगना है कि परवरदिगार मेरी है तो कलील सी इबादत, चाहे वो नमाज की शक्ल में हो, चाहे वो रोज़ा की शक्ल में हो, वो जिस भी सूरत में हो, या किसी गरीब को खाना खिलाने की शक्ल में हो, तो उसके लिए खुदा मेरी इन इबादत का जो सिला है मुझे ऐसा अता फरमा कि मुझे इमाम की ज़ियारत के काबिल बना, इमाम के कुर्ब के काबिल बना, इमाम के दीदार के काबिल बना। तो जब इंशाअल्लाह ये करेंगे तो ज़रूर ऐसी कैफियत पैदा होगी। एक छोटा सा दिल कह रहा है, मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करता जाऊँ, अगर आप महसूस ना फरमाएँ। नासिर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए मज़हब का मामला नहीं है,
ہمیشہ ناصر امام زمان علیہ السلام اور کنیزہ امام زمان علیہ السلام مذہب کی قید سے آزاد ہو کے مخلوق خدا کو اپنی امام کی وہ محبت بتاتی ہے اور محبت سکھلاتی ہے اور سکھلاتے ہیں اور سب کی انگلی پکڑ کے ساتھ چلتے ہیں. مذہب کی قید نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ صاحب الامر یقیناً روحوں کا امام ہے اور روحوں میں مذہب نہیں ہوتا. تو اس پہ میں اور کیا تفصیلی روشنی ڈالوں. میرا دل تھا میں اپنے دل کی ایک بات عرض کرتا جاؤں، سب کو ساتھ لے کے چلے، سب بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، کیونکہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق باکمال ہوتی ہے. یہ ہم نے ذہنوں میں بنایا، اگر وہ ایسا نہیں ہے تو میرے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتے ہیں خدا کی نگاہ میں وہ کتنا بلند ہو، وہ کتنا باکمال ہو، اس لیے سب کو ساتھ لے کے چلنا یہ ایک امام کے ناصر اور کنیزہ کا شیوا ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن؟ میں تابندہ میں بھی بول رہی ہوں، لاہور سے. جی میری بہن کیا کہنا چاہیں گی؟ ماشاءاللہ آپ کے پروگرام اور چینل امام آف اوور ٹائم کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت پازیٹیو چینج آیا ہے. جی ماشاءاللہ، شکریہ میری بہن، آپ کے بہت پلیٹ شکریہ. فارم کا بہت شکریہ. میں پوچھنا چاہتی ہوں، میں رکیے گا، انتہائی معذرت کے ساتھ میں آپ کو روک رہا ہوں، انتہائی معذرت کے ساتھ. آپ جتنے بھی کالرز ہیں میرا شکریہ ادا نہ کیا کریں، آپ اپنے امام کا شکریہ ادا کیا کریں، اپنی حجت کا شکریہ ادا کیا کریں جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا. اگر وہ ہم پہ شفقت نہ فرماتے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. انسان محتاج محض ہے. ہمیشہ شکریہ محتاج کا نہیں ہوتا، مختار کا ہوتا ہے. تو آپ ہمیشہ اپنے امام کا شکریہ ادا کیا کریں. مولا آپ نے ہمیں یہ لمحات عطا کیے، آپ نے ہماری زبانوں پہ اپنا ذکر اور فکر جاری کیا، آپ نے اس بندے کو اتنی ہمت دی کہ وہ آپ کے بارے میں بیٹھ کے بات کر رہے. تو ہمیشہ امام کا شکریہ. میں معذرت خواہ ہوں، میں نے آپ کی بات کاٹی. جی آپ فرما رہے تھے 15 شعبان کو امام زمان علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہے. جی ماشاءاللہ. 15 شعبان مولا کی آمد کا دن ہے، تو ہم ایسا کیا عمل کریں کہ اس 15 شعبان کو ہمارے مولا کا حقیقی کلی ظہور ہو جائے؟ جی اچھا سوال ہے میری بہن، بہت اچھا سوال ہے میری بہن. مختصر سا جواب میں ابھی دیے دیتا ہوں، وجہ اس کی کہ میں آپ کو میں بعد میں جواب دوں گا. میری بہن اس خوبصورت دن میں اپنی ماں کو اپنی وفا کا مکمل یقین دلائیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر لمحے، ہر دن، ہر روز، ہر مہینے، ہر سال، ہر وقت اپنے امام کو اپنی وفا کا یقین دینا ہے. سرکار انشاءاللہ یہ لبیک یا حسین زبانی جمع خرچی نہیں ہوگا جس طرح ہم اکثر کر دیتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اکثر مومنین کو میں ممبر پہ بھی گزارش کرتا ہوں لبیک یا حسین کہنے کے لیے اور والا مزاج اپنانا پڑتا ہے. لبیک یا حسین کہنے کے لیے جناب فضا والا کیفیت اپنانی پڑتی ہے. لبیک یا حسین زبانی جمع خرچی کا نام نہیں ہے. ہم نے لبیک لگا لیا اور ہمارے دلوں میں پتہ نہیں کیا کیا چھپے اور ہم پتہ نہیں لوگوں کے لیے کیا کیا سوچتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں ہم اپنے لیے کتنے لمبے لمبے پلان بنا کے بیٹھے ہیں. میں یہ بھی کروں گا، میں یہاں بھی جاؤں گا، میں 2 سال بعد ادھر جاؤں گا، میں 4 سال بعد یہ کروں گا، 5 سال بعد یہ کروں گا، 10 سال بعد میں گھر بناؤں گا. تو لبیک یا حسین یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ لبیک یا حسین میں ہر وقت مستعد رہنا ہے اور تیار رہنا ہے. تو ہمیں ہر وقت اپنے امام کو وفا کا یقین دینا ہے. وہ خیر سے 15 شعبان ہو یا کوئی بھی دن ہو. تو بسم اللہ. میری بہن اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ. اللہ حافظ. یہ بڑا اچھا سوال کرنی تھی ہماری بہن کے 15 شعبان سرکار کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے، چونکہ مخصوص دن ہے 14 اور 15 کے درمیانی رات. انشاءاللہ بڑے پروگرام ہوں گے سرکار کے صدقے، پوری دنیا میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ. لوگ اعمال بھی کرتے ہیں اور لوگ خصوصاً سرکار کے ظہور کی دعائیں بھی مانگتے ہیں. اور اس دفعہ تو ماشاءاللہ تبدیلی جو میں مومنین کی دیکھ رہا ہوں نا، مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ مومنین نے اپنے عریضوں میں لکھنا ہی ظہور امام زمان علیہ السلام. ان کو اور شاید اس سال طلب ہی نہیں ہے. میں تو بڑا دیکھ رہا ہوں مومنین کو جتنے مل رہے ہیں مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب انشاءاللہ ہم اپنے عریضے میں صرف ایک ہی عرضی لکھیں گے، سرکار آپ کی ضرورت ہے، سرکار آپ تشریف لے آئیے، سرکار ہمیں آپ کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے، سرکار آپ ہی تو سب کچھ ہے نا، سرکار آپ آ گئے تو باقی پیچھے کیا رہ جائے گا. میرا آقا آپ کی بڑی ضرورت ہے، آقا آپ کے بغیر ہم ادھورے ہیں. تو آقا ہمیں اپنا قرب عطا کیجیے، آقا ہمیں اپنا ظاہر دکھائیے، آقا آپ کو دیکھ کے 14 کی زیارت ہو جائے. آقا وہ آپ کا حسین دور ہم دیکھنا نصیب ہو جب بکری اور شیر کٹھے پانی پئیں گے. آقا وہ بہترین محبت کا دور، وہ امن کا دور، وہ بھائی چارے کا دور، وہ پیار کا دور. تو انشاءاللہ اس دفعہ تو یقیناً مومنین کہہ رہے ہیں اور یہ بڑی بات ہوگی. میرا دل مانتا ہے جب اس سال عریضوں میں ہر جگہ صرف صاحب الزمان کے حوالے سے ہی بات ہوگی
تو میرا دل مانگتا ہے اس دفعہ جب عریضوں میں صاحب الزمان رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے بات ہوگی، میرا دل مانگتا ہے انشاءاللہ امام ہم سب کی وفا پہ یقین کرتے ہوئے ضرور تشریف لائیں گے۔ میں سوالوں کے مختصر سے جواب جلدی عرض کر دوں، آج زیادہ ٹائم ہم آپ کو نہیں دے سکے، لیٹ ہو گئے، لیکن انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں تھا کہ ایک تو یہ تھا جو میں نے 1500 ہجری والے کے حوالے سے جواب دیا ہے، ساتھ اس کے یہ سوال تھا کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ ہم صداقت ہے کہ جو امام کا ظہور 1500 ہجری میں ہوگا، میں نے گزارش کر دی انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا۔ اور ہم امام کا انتظار کس طرح کریں؟ جی امام کا انتظار اس طرح کریں جس طرح آنے والے کسی بھی مہمان کا کیا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی کال آ جائے، جی ہم آ رہے ہیں، جی ہماری فیملی آ رہی ہے، ہم رشتہ دار آ رہے ہیں، ہم دوست آ رہے ہیں، تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم دوڑے ہوتے ہیں، چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً ان کے بٹھانے کے لیے ہم علیحدہ ڈرائنگ روم یا کوئی ایسا کمرہ مختص کرتے ہیں جہاں ان کے شیان شان ہم بٹھا سکیں۔ تو میرا خیال ہے اپنے گھر میں بھی امام کے انتظار کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور رکھنا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے سرکار کے انتظار میں، بلکہ میں تو کہتا ہوں اپنے پورے گھر میں سرکار کے لیے ضرور ایک جگہ مختص ہونی چاہیے کہ یہ میرے امام تشریف لائیں گے تو میں اپنے امام کو یہاں بٹھاؤں گا۔ اور جن کے گھر نہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیتے ہیں خدا ان کو امام کا صدقہ امام کی انتظار گاہیں عطا فرمائے۔ اور اس لیے کہ کیونکہ یہ میں نے کیوں کہا ہے ان کے گھر نہیں امام کی انتظار کا، اس لیے یہاں کسی کی بھی اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے، سب دنیا رینٹ پہ رہتی ہے۔ اگر ان کی اپنی ہوتی تو ازل سے ہی اپنے ساتھ لے کے آتے۔ ازل سے جو ہم سب کی پراپرٹی ہے وہ ہے محبت علی علیہ السلام، محبت آل محمد علیہ السلام، محبت معصومین علیہ السلام۔ اصل سے ہماری پراپرٹی ہماری یہ ہے، باقی تو ہم یہاں عارضی آئے ہیں، سب پوری دنیا میں رہنے والے، مکان ہیں، چیزیں ہیں، پیسہ ہے، دنیا ہے، یہ آج ہے یہ کل نہیں ہے، یہ تو ایک کے ہاتھ میں ہے، آج کسی کے ہاتھ میں، کل کوئی اور رہتے تھے ادھر، پرسوں کوئی اور یہاں رہیں گے، یہ تو کسی کی ملکیت ہے نہیں، یہ تو دو جہانوں کی پاک شہزادی کونین معظم کائنات، 7 زمینیں 7 آسمان میں ابیہ صلوات اللہ السلام علیہ کو امیر کائنات نے حق میں کے طور پہ عطا کیے تھے، مالک وہ ہیں، ہم تو بس ویسا ہی۔ بہرحال بات یہ آگی تو میں نے کہی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اس کے بعد یہ سوال تھا کہ امام کے تشریف لانے پہ خود کو کیسا بنائیں۔ آپ یقین کیجئے امام کے تشریف لانے پہ خود کو کیسا بنانا ہے، اس کا عام اور بہترین جواب صرف اتنا ہے، امام کے آنے پہ ایسا بنائیں کہ ہم امام کو اپنا منہ دکھا سکیں، ہم امام کا سامنا کر سکیں، امام کہیں یہ میرا ہے، نہ کہ یہ کہیں امام ہمارے ہیں۔ ہمارا محبت کا معیار کمال پہ نہیں پہنچے گا اگر ہم یہ کہیں گے امام ہمارے ہیں۔ ٹھیک ہے محبت تو ہے، لیکن محبت کا معیار بلند نہیں ہوا، جب امام فرمائیں کہ یہ ہمارا ہے تب معیار محبت بلند ہوگا۔ اس کے بعد ایک سوال تھا، جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر آ گئے ہیں تو میں پہلے کال لے لوں چونکہ میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ جی السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔ یہ کال کنیکٹ نہیں ہو رہی، جو ہی کال آن ہی ہے، میرے خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ کیجیے گا، جو بھی کالر تھے آپ کال کرنا چاہ رہے تھے۔ جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہے، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا علی علیہ السلام، الحمدللہ، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی کر رہا ہوں مشہد سے۔ مشہد، ماشاء اللہ، سلام ساکنین مشہد کو اور مشہد کے ہر ذرے کو ہمارا سلام۔ جی ماشاء اللہ، محسوم عباس مشہد سے بات کر رہے ہیں، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں محترم؟ جی الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی خدا کا کرم ہے، خدا کا کرم ہے۔ ماشاءاللہ آپ اتنی دور بیٹھ کے، اتنے مقدس مقام پہ بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، بڑی بات ہے جی۔ جی آپ کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی طرف سے اور تمام سننے والوں کی طرف سے بارگاہ امام میں نیب و زیارہ رہتے ہیں، جتنے بھی سن رہے ہیں، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ شکریہ سارے مومنین کی طرف سے میں ادا کر دیتا ہوں، آپ سارے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں اور ساروں کو یاد کرتے ہیں، بڑی بات ہے۔ بس ان کے لیے اور ہمارے لیے دعا، بس ایک سب سے زیادہ اہم دعا یہی کیا کریں جب بھی بارگاہ مقدس و مطہر میں تشریف لے جائیں کہ اے کریم خاندان، اپنے چاہنے والوں کو اپنی حجت کا، اپنے آنے والے شہزادے کا قرب عطا کریں، ان کو اپنے آنے والے شہزادے سے دور نہ ہونے دیں،
کیونکہ یہ دور ہو گئے تو گڑھے میں گر جائیں گے. صرف حجت ہی ہے جو انسان کو بچا سکتی ہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ سلامت رہیں. اور یہ آپ کی جو کاوش کر رہی ہے دا امام آف آور ٹائم، اس کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں دے. بہت شکریہ. دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو معرفت امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ بچہ و شریف سے نوازے. سلامت رہیں. یہ آپ کی کوششیں، آپ کی کوششیں تاکہ ظہور امام زمانہ چلتی رہے. ماشاءاللہ. میسم بھائی آپ نے اتنی خوبصورت دعائیں کی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. میسم تمار یقیناً بارگاہ اقدس میں چکر لگتا ہوگا. جب بھی سلام کریں تمام مومنین مومنات کی طرف سے کیا کریں. ماشاءاللہ. جی ہر وقت جب بھی جاتا ہوں مومنین کی طرف سے ہی یہی سلام عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی سوال کرنا چاہیں گے میسم تمار؟ سلامت رہیں. ہماری دعائیں یہی کافی ہیں ہمارے لیے. بہت شکریہ. سوالات انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ کبھی ٹائم دیجیے گا ہمارے لیے بھی. سلامت رہیں. بسم اللہ. آپ حکم فرمائیں. آپ کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے. ہم ساری کال ڈراپ کر دیتے ہیں، پہلے آپ کو سنتے ہیں. کچھ کہنا چاہیں تو بسم اللہ. سلامت رہیں. انشاءاللہ ہماری بھی ایک کوشش ہے، جتنے طلاب احباب ہیں ادھر پڑھنے والے، کہ ایک یہ پوڈ کاسٹ بڑے کمال کی چیز ہے. اس حوالے سے یہ کام ہونا چاہیے ماشاءاللہ. کہ جتنے بھی میں سمجھ تمہارا پڑھ رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ کس مدرسے میں پڑھتے ہیں خیر سے؟ جامعۃ المصطفیٰ میں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے اور بھی دوست اب آپ دیکھتے رہتے ہیں پروگرام؟ جی 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 جی. اچھا. وہاں تو ماشاءاللہ اساتذہ بھی آپ کو وقت کے امام کی معرفت کے حوالے سے روشناس کراتے رہتے ہوں گے ماشاءاللہ. جی بے شک. جب بھی سب سے پہلے کلاس شروع ہونے سے پہلے موسٹلی ہیں ایسے اساتذہ جو دعا امام زمانہ سے اور کیا کہتے ہیں ایک حدیث سے کی طرف سے یا کبھی کوئی حدیث میں سمجھ تمہارے علم کے ہمارے لیے ایک بہت بڑے کمال ہے. علم کے مرکز میں بیٹھ کے آپ ہمیں یاد کرتے ہیں، ویسے بڑی بات ہے ماشاءاللہ. علم کے مراکز ہیں جی وہاں. تو یہ آپ کی محبت ہے جو ہمیں کھینچ کے لاتی ہے اس طرح. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. سارے طلاب کو میرا سلام، ڈھیروں دعائیں میری طرف سے بھی. جزاک اللہ جی. وعلیکم السلام. سلامت ہیں. کوئی ہمارے لائق حکم ہو تو ہم حاضر کے خدمت. خدا امام کے سامنا کرنے کے ہم سب کو قابل بنائے. بس دعائیں کرتے رہا کریں. لیکن دعا سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے. آپ بہتر جاتے ہیں دعا و صلاح المومن، یہ تو ہتھیار ہے نا مومن کا ماشاءاللہ. تو اس سے بڑا تحفہ ہتھیار اور کوئی نہیں ہے. تو آپ ہمیں یہ بھیج دیا کریں، ہم سب آپ کے لیے بھیجا کریں گے. تو اسی طرح دعاؤں کے سہارے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں جو امام کو ناپسند ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. شکریہ. میں سمجھتا ہوں. شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. مہربانی حضور. مہربانی حضور. اللہ حافظ. یا علی. یہ ماشاءاللہ مشہد سے میں تمار طالب علم ہیں. یہ وہاں حصول علم کے لیے موجود ہیں اور ہمیں کال کر رہے تھے، ہماری حوصلہ افزائی بھی فرما رہے تھے اور ہم تمام مولا کے چاہنے والوں کو دعا بھی دے رہے تھے. تو ہم ان کے شکر گزار، وہاں کے ہر طالب علم کے شکر گزار جو یہاں کے مومنین کو یاد کرتے ہیں اور ماشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو میں بھی ہمارے ساتھ مصروف سفر رہتے ہیں. تو میں وہ سوال مکمل کروں جو ہم سے پہلے پوچھے گئے تھے. تو خود کو کیسا بنائے؟ میں نے گزارش کی ہے ایسا بنائے کہ ہم امام کا سامنا کرنے کے قابل ہو جائیں. مختصر سا جواب یہ ہے. ویسے تو بہت سارے عمل ہیں جو میں اکثر گزارشات پیش کرتا بھی رہتا ہوں، اپنا معیار کس طرح بلند کرنا ہے. اس کے علاوہ سوال یہ تھا، کسی کا یہ سوال ہے کہ وہ شدید ڈپریشن میں رہتے ہیں، ڈپریشن کی وجہ سے زندگی عذاب ہے، حالانکہ وہ امام سے توسل بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی لائف میں ایک کے بعد ایک مسئلہ آتے. کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کچھ پڑھنا چاہیے جیسے کوئی درود وغیرہ؟ جس نے بھی سوال کی ہے میں اس ضمن میں مختصر سے جواب گزارش کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے جو توسل امام کرتے ہیں کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتے، کیونکہ توسل امام ایک خوبصورت ایک نوید ہے، ایک روشنی ہے، ایک کمال چمک ہے سرکار کے قرب کی. جب سرکار کے قرب کی چمک ہو، روشنی ہو، طلب ہو تو پھر ڈپریشن کاہے کی ہے؟ تو ڈپریشن میں نہیں جاتے. ہاں انسان ہے، انسان کی زندگی کے ساتھ یہ معاملات جڑے ہیں. ذہن پہ سوار نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے میری امام ہے نا، میرا خیر خواہ ہے نا، میرے مہربان دوست ہے نا، میرے شفیق باپ ہے نا،
میرے سب سے زیادہ میری طرف متوجہ رہنے والی ہستی ہے نا، ان کے ہوتے ہوئے مجھے کیا سوچنے کی ضرورت ہے، وہ جو بہتر فرمائیں گے میرے لیے کر دیں گے۔ اور یقین جانیے اس کلی کے ساتھ جب زندگی گزاریں گے تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ نہیں جڑیں گی۔ اور ورد کرنا ہے تو بہترین ورد ہے یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق حسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ تو انشاءاللہ اگر ہے بھی صحیح تو خدا اس چیز سے چھٹکارا دے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہے کوئی استخارہ کا طریقہ امام زمان کی منشا معلوم کرنے کے لیے۔ استخارہ کا طریقہ تو یہی ہے جیسے عام استخارہ کیا جاتا ہے، استغفر اللہ، تو تسبیح کے ساتھ قرآن کے ساتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ امام کے حوالے سے یہی ہے، رات کو باوضو ہو کے امام سے باتیں کرتے کرتے اگر آپ رات کو یہ سوچ کے کہیں مولا مجھے اشارہ فرمائیے، مولا میرے اوپر احسان فرمائیے، میرے لیے کیا بہتر ہے، میں کون سی چیز کروں اور کون سی چیز سے بچوں۔ یقیناً بحرین والا واقعہ تمام مومنین کو پتہ ہے، اناروں والا واقعہ جس میں معصوم نے فرمایا، آپ کی حجت خدا نے فرمایا تھا اگر تم وہیں ہمیں دربار میں بلاتے تو ہم تمہاری وہیں مدد کرتے، تم نے 3 دن کا ٹائم خود لیا تھا۔ تو جب ہم امام کو اپنی امید کی آخری کرن سمجھ کے گزارش پیش کریں گے، یقیناً وہ ہماری ضرور رہنمائی فرمائیں گے، کیونکہ ہادی کا کام ہی ہدایت کرنا ہوتا ہے، ہادی زمان ہے، ہادی برحق ہے اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف۔ اور ایک اور سوال ہے برادری سے باہر رشتہ کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں سوال ہے، جواب تو دینا چاہیے، جو انشاءاللہ سرکار سے توفیق مانگ کے جو ذہن میں ہوگا میں گزارش کروں گا۔ تو میں ضمن میں یہی کہنا چاہوں گا، سادات کے حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ سادات برادریوں میں ہی رشتے کریں۔ سادات باہر بھی ہیں، باہر سادات ہیں تو اپنی برادری یہ ہوتی ہے ذرا دیکھی بالی ہوتی ہے، فرض کرو اگر نہیں ہے برادری میں تو سادات کے ساتھ ضرور اس عقد کے سلسلے کو جاری رکھیں۔ باقی مومنین کوشش کریں جہاں بھی عقد کرنا چاہیں پرکھ لیں، بچے کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری نظر نہیں آ رہے ہوتے، بعد میں انسان پچھتاتا ہے، بعد میں افسوس کرتا ہے، تو بعد میں افسوس کرنے کا کیا فائدہ ہے، پہلے ذرا پرکھ لینا اچھی بات ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ یہ پرکھیں کہ آنے والی بچی ہماری نسل کو دین پہ چلائے گی، کیا حقیقت پہ چلائے گی، آنے والی نسل کو کیا معرفت امام سے روشناس کرائے گی، آنے والی بچی کیا اپنی اولاد کو امام سے مربوط رکھنے کی کوشش کرے گی، آنے والی بچی کیا گھر کو جوڑے رکھے گی تاکہ وہ گھر جڑا رہے امام کے خاطر، کیونکہ جب گھر ٹوٹ جاتے ہیں پھر ساری زندگی انسان ٹینشنوں میں رولوں میں پڑا رہتا ہے۔ تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ برادری کے باہر رشتہ کریں یا برادری میں کریں، اچھا ہوتا ہے کہ چونکہ دیکھے بالے ہوتے ہیں۔ باقی خدا آسانی اور سکھ عطا کرے مخلوق کو، یقین کیجئے مخلوق پریشان ہے، بڑے بڑے جگہوں پہ ملاقاتیں ہوئی، معاملات ہوئے، مخلوق پریشان ہے۔ مخلوق کو چاہیے اپنی پریشانیوں کو اپنے امام کی خدمت میں عرض کیا کرے، بجائے اس کے دوسرے تیسرے کو عرض کرے۔ سرکاری انشاءاللہ اس حوالے سے بہتر فرمائیں گے۔ اس کے بعد ایک سوال آئے کہ امام زمان علیہ السلام کو کوئی عرضی لکھنی ہو، قریب بہتا ہوا پانی نہ ہو، دریا وغیرہ نہ ہو، تو کیا کریں؟ تو دیکھیے اس کے لیے حکم ہے بہتا ہوا پانی، کنواں، اگر کچھ نہ ہو تو کسی ایسی زمین میں گڑھا کھود کے ڈال دیجئے، وہاں اس کو دفن کر دیجئے۔ عرضی لکھنی ہے نا امام کو تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ فرض کرو آپ نے لکھ لی اور آپ کے پاس کوئی چیز ڈالنے کے لیے رکھنے کے لیے نہیں ہے، آپ ایسی کیفیت میں ہیں، انسان ہے کبھی سفر میں جاتا ہے تو جاتے ہوئے راستے میں کئی جگہوں پہ کھالیں، نہریں، دریا ملتے ہیں تو وہاں ڈال دے، یا کسی کو ایک امین سمجھ کے اس کو دے دے کہ یہ میری طرف سے جو عریضہ ہے میں نے بڑے عرصے کا لکھا ہے، یہ امام کی خدمت میں ڈال دینا۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اپنا دور غیبت میں امام زمان ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے، اس پہ میں گفتگو بارہا کر چکا ہوں، لیکن چونکہ سوال ہے میرے لیے بہت اہم ہے۔ دور غیبت میں امام کے لیے امام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو دور غیبت میں امام ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بچوں کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں، بلکہ بڑے بھی ہیں چونکہ وہ اس بچپن کے مراحل سے گزر چکے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بتا رہا ہوں۔ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد سے چاہتا ہے ویسے امام ہم سے چاہتا ہے، بس اس کے علاوہ میں کیا گزارش کروں؟ ایک باپ اپنی اولاد کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ اپنے لیے باعث فخر دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کو ٹاپ پہ دیکھنا چاہتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک باپ چونکہ اچھا یہاں ایک اور بڑی اہم بات عرض کرتا ہوں، جو جوانوں کو بات ذرا کڑوی لگتی ہے، باپوں کی باتیں ذرا غصہ دے جاتی ہیں، ماؤں کی، باپوں کی، والدین کی باتیں غصہ دے جاتی ہیں۔ اصل میں والدین چونکہ ان مراحل سے گزر چکے ہوتے ہیں، وہ اپنی نسلوں کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بہت دیر سے جا کے سمجھ جاتی ہے، اوہو ہم نے غلطی کی، واقعی ہمارے والدین ٹھیک کہتے تھے۔ تو چونکہ والدین ہی دنیا میں خدا کے بعد، آل محمد کی مقدس ہستیوں کے بعد
زمین پر ایک بہترین روپ ہیں خدائی کے اس معیار کا جو خدا نے منتخب کیا ہے. تو والدین چونکہ ان مراحل سے، ان گرمیوں سے، ان سردیوں سے، ان دھوپوں سے، ان کانٹوں سے، ان پتھروں سے گزر چکے ہوتے ہیں، وہ بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. جو بچے میرے پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں ان کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی والدین کی بات کو ڈینائی نہ کیا کریں. آپ کا فائدہ ہے، بعد میں پچھتائیں گے پھر کیا فائدہ ہوا. تو کوشش کیا کرے. تو ہمیں امام ہم سے کیا چاہتے ہیں میں نے گزارش کر دی. اس کے بعد ایک سوال تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ امام ہم سے راضی ہیں. اپنی طرف سے تو ہم سب ٹھیک کرتی ہوں. یہ ہماری کسی بہن نے سوال کیا لیکن امام کی طرف سے کوئی رپلائی یا میسیج نہیں آتا. تو میں اس ضمن میں یہی عرض کرنا چاہوں گا، آپ بہترین کرتے رہیں. آپ کا بہترین کرنا ہی دلیل ہے امام آپ سے راضی ہیں. اگر امام راضی نہ ہوتے تو امام اپنی نگاہیں پھیر لیتے تو یقین کیجیے آپ پتہ نہیں کتنی چیزوں میں گر چکی ہوتی ہیں. اور ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، جتنا ہو سکے اس بات کو وائرل کیجیے گا. بہت ہی اہم بات کرنے لگا ہوں. میں نے آج سے 3 سال پہلے ایک بہت بڑے چینل پہ کہا تھا، میں نے کہا تھا جب بھی انسان خصوصاً مومن گناہ کرتا ہے تو وہ یقین رکھے امام کی نگاہ اس سے ہٹ چکی ہے. جب تک امام کی نگاہ ہو انسان حرام کاری نہیں کرتا، انسان گناہ نہیں کرتا. اگر آپ میری بہن نیک کام کر رہی ہیں تو آپ یقین کیجیے امام کی آپ پہ نگاہ ہے. اگر آپ کسی کی غیبت نہیں سنتی، اگر آپ کسی کا گلہ نہیں سنتی، اگر آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہتی، اگر آپ کسی کے بارے میں غلط نہیں بولتی تو آپ یقین کیجیے امام آپ سے راضی ہیں. سرکار کا آپ پہ کرم ہے. اگر آپ دنیا کے ہر مرد کو سوائے اپنے، اگر آپ شادی شدہ ہیں اپنے خامن کے، یا اپنے دنیا کے ہر مرد کو آپ اپنا بھائی باپ سمجھتی ہیں تو آپ یقین کریں امام آپ سے راضی ہیں. آپ اپنی نگاہیں پاک رکھتی ہیں، آپ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھتی ہیں، امام آپ سے راضی ہیں. آپ گھر کا ماحول بہترین بنا کے رکھتی ہیں. حالانکہ گھر کا ماحول بہترین بنانے میں یقین کیجئے مردوں کا بھی کردار ہے لیکن عورت کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے اور بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہوتا ہے. عورت ہی گھر کے ماحول کو بہتر سے بہترین بنا سکتی ہے. تو اگر آپ بہترین سے بہترین یعنی ہر چیز کو ٹالرنس کی اس پہ لا رہی ہیں، اگنور کر رہی ہیں، تو یقین کیجیے آپ ایک بہترین امام کی کنیز ہیں اور امام آپ سے راضی ہیں. اور یہ جا رہ گیا کہ یہ بات کہ رپلائی نہیں آتا، میسیج نہیں آتا، ہو سکتا ہے امام آپ کا امتحان لے رہے ہوں. وہ یقیناً مناسب موقع پہ خود نہیں، جب آپ خیر سے پسند فرمائیں گے تو کسی نہ کسی کی زبان سے کہہ دیں گے کہ مولا کا آپ پہ بڑا کرم ہے. یہ کسی کی زبان سے آپ کو یہ کہنا کہ امام کا آپ پہ بڑا کرم ہے، اب یقین کیجئے یہ جواب شاید امام کی طرف سے ہے. تو ہاں اس میں فخر نہیں کرنا کہ بندہ چھوڑا ہو جائے کہ کسی نے میری تعریف کر دی کہ امام کا میرے اوپر بڑا کرم ہے، واقعی بہت کرم ہے. نہیں، ہمیشہ ڈاؤن ٹو ارتھ جھکے رہنا ہے تو انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا. اس کے بعد ایک سوال ہے، ایسا کیا کرے جس سے امام خوش ہو؟ دیکھیے آپ ہر عبادات میں خلوص پیدا کریں، ہر عمل میں خلوص پیدا کریں. آپ چاہتے ہیں امام آپ سے خوش ہوں، خلوص پیدا کریں. خلوص کیا ہوتا ہے؟ خلوص اس معیار کو کہتے ہیں جس میں لالچ کا عنصر ختم ہو جاتا ہے، یعنی صرف اور صرف خوشنودی کے لیے ہوتا ہے. جس طرح ہماری مجالس میں عام طور پہ ایک درود پڑھایا جاتا ہے، خوشنودی امام کے لیے سب مل کے درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا وعجل فرج آل محمد. جیسے یہ درود پڑھا جاتا ہے یہ خوشنودی کے لیے، یعنی یہ خلوص ہے. اس درود میں ہماری اور طلب نہیں ہے. ہم یہ نہیں طلب کر رہے کہ آؤ مل کے درود پڑھتے ہیں ہماری پریشانیاں ختم ہوں، آؤ مل کے درود پڑھتے ہیں ہماری ٹینشنیں ختم ہوں، آؤ مل کے درود پڑھتے ہیں ہمارے یہ معاملات ٹھیک ہوں. ہم درود پڑھ رہے ہوتے بڑے خوشنودی ہے امام زمان علیہ السلام، خوشنودی ہے آل محمد، خوشنودی ہے امیر المومنین، خوشنودی ہے امام حسین علیہ السلام. جب ہم ان کی خوشنودی محسوس مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کیجئے یہی ہے خلوص والی عبادت. خلوص سے بڑے خوش ہوتے ہیں امام. اور لوگوں کے راستوں سے پتھر ہٹانے پہ امام بڑے خوش ہوتے ہیں. آپ یقین کیجئے مخلوق کے راستے سے پتھر ہٹانے پہ امام بڑے خوش ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے امام خوش ہوتے ہیں کھانا کھلانے پر جن کو کھلانے والا کوئی نہیں ہوتا. اور جو امام کے لیے دنیا میں اپنی زندگی وقف کر دے، امام کے لیے اٹھے، امام کے لیے بیٹھے، امام کے لیے برداشت کرے، امام کے لیے صبر کرے، امام کے لیے سارے کام کرے، امام سے بڑے خوش ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں. تو انشاءاللہ جیسے بچے ہیں اگر وہ اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں امام بڑے خوش ہوتے ہیں. جیسے چھوٹے ہیں بڑوں کا احترام کرتے ہیں امام بڑے خوش ہوتے ہیں. جیسے بڑے ہیں چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں امام بڑے خوش ہوتے ہیں ان چیزوں سے. پھر یہ ہے کہ اپنے گھر ماشاءاللہ آٹا ہے، روٹیاں ہیں، سالن زیادہ ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ضرور ساتھ والے ہمسائے علی ولی اللہ خصوصاً جو پڑھنے والے ہوں، اگر نہ بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، ساتھ والے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹا کے ضرور پوچھنا چاہیے. یقیناً ہر جگہ پہ کافی جگہوں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں یقین کیجیے جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی
نہیں ہوتی. تو یہ امام کی خوشی کا ایک بہترین عمل ہے کہ ان تک کھانا پہنچایا جائے، اور خاموشی کے ساتھ، نہ کہ دکھاوے کے ساتھ میں نے کھلایا، نہ یہ ان کی عطا ہے، ان کی توفیق ہے. اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں امام کیسے خوش ہوتے ہیں، تو امام ہمیشہ پاکیزہ رہنے پہ خوش ہوتے ہیں. انسان جب پاکیزہ رہتا ہے نا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، حرام کاری سے بچتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، امام بڑے خوش ہوتے ہیں. تو امام کی خوشی کا ویسے تو بہت زیادہ اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں نے مختصر ترین آپ کی خدمت میں جواب عرض کیا. امید کروں گا کہ آپ ان جوابات پہ راضی رہیں گے. اگر پھر بھی نہ ہو تو آپ بسم اللہ بے شک آپ ہمیں ریٹن میسج دوبارہ کر دیجیے گا، ہم آپ کا سوال دوبارہ اس میں ڈالیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال تھا کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو یقین کے بلند درجے پہ لے جاتی ہے. انسان کو یقین کے بلند درجے پہ بہت ساری چیزیں لے جاتی ہیں، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے میرا امام میرے بہترین خیر خواہ موجود ہے، میرا بہترین ایک میری فریاد سننے والا میرا امام موجود ہے، یا غیاث المستغیثین، میرا فریاد رس موجود ہے، میرا ہے نا. تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی آگے کیا ہوگا؟ میری امام ہے نا. وہ کل کیا ہوگا؟ میرے مولا ہے نا. کل وہاں مسئلہ کیا ہوگا؟ میری امام ہے نا، میرے مولا ہے نا. میرے مولا بڑے کریم ہیں، میرے مولا بڑے شفیق ہیں، میرے مولا بڑے مہربان ہیں، میرے مولا بہت زیادہ میرے کیئرنگ ہیں، میرے مولا سے بڑھ کے کوئی میرے لیے ہے ہی نہیں. تو انشاءاللہ یہ چیز بڑا کمال پہ انسان کو لے جائے گی. اس کے بعد ہے بقیت اللہ کے ٹاپک پہ بات کریں. یقیناً یہ آیت قرآنی ہے، ماشاءاللہ سب پڑھ بھی بیٹھے ہوں گے، چونکہ سارے ماشاءاللہ قرآن حفظ کریں نہ کریں، حفظ تو ماشاءاللہ بہت سارے کرتے ہیں، اللہ کے سلام ہے. جو نہ بھی کریں وہ ناظرہ جب پڑھتے ہیں. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بقیت اللہ، اللہ کا بقیہ کون ہے؟ صاحب زمان کا لقب مطہر ہے. معصومین نے فرمایا یہ بادشاہ کا لقب مطہر ہے. تو اس پہ تفصیلی گزارشات ضرور پیش کروں گا. اور یہ ہمارے پاس کچھ سوالات تھے، اور بس 2-4 سوال جو آج آپ کے آئے ہیں اس پہ میں جواب عرض کروں گا. حالانکہ ہمارے پچھلے پروگرام کے بھی کافی سوالات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ عرض کریں گے. امید کرتا ہوں آپ ناراض نہیں ہوں گے اگر کسی کے سوال کا جواب آج نہ مل پایا. ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ضرور عرض کریں گے. آپ باکمال مومن ہیں، آپ کا ظرف بڑا بلند ہے، بڑا وسیع ہے. آپ ہماری بات پہ کہ ہم آپ کے سوال کا جواب نہیں دے پائے محسوس نہیں فرمائیں گے. اس کے علاوہ میرے پاس ایک سوال آیا تھا، بڑا اہم سوال تھا. 2-3 سوال تھے مومنین کے. امام کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے نصرت کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں. یاد رکھیے گا 2 چیزیں ہیں. یہ آتا ہے مدد کرنے کے معنوں میں، لیکن 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک ہے مدد، ایک ہے نصرت. ہمیشہ مدد فرد کی ہوتی ہے اور نصرت ایک مشن کی ہوتی ہے، ایک مقصد کی ہوتی ہے. تو یعنی نصرت سمجھ لیں آفاقی ہے، اور آفاقی جو چیز ہوتی ہے وہ سب کو مل کے کرنی ہوتی ہے، اور آفاقی جو چیز ہوتی ہے اس میں سب کو مل کے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. تو ہم نصرت امام کی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے نیک عمل سے، اپنے اچھے اعمال سے، اپنی خوبصورت گفتگو سے، اپنے بہترین زندگی گزارنے کے رہن سہن سے، اپنی عبادات میں اپنی حجت کو مد نظر رکھ کے عبادات کرنے سے، اپنے جملہ تعلق داروں میں رہ کر اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو مربوط رکھنے سے معرفت امام زمان، نصرت امام زمان علیہ السلام ہم کر سکتے ہیں. اب میں ایک پہ روشنی ڈالوں گا، بات طویل ہو جائے گی. مثلا آپ کے ہاں کوئی مہمان تشریف لے آئے، رشتہ داروں میں یا غیر رشتہ داروں میں مہمان آپ کے گھر آیا. مہمان اللہ کی رحمت ہے، اور کوشش کرنی ہے کبھی بھی مہمان سے زندگی میں. ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں میں نے جہاں بلکہ میں یورپ بھی پورا گیا، ماشاءاللہ بہت باکمال میزبان ہیں. انگلینڈ میں بھی ہمارے میزبان بڑے باکمال تھے، بڑی خدمت کی انہوں نے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خدا انہیں سلامت رکھے. ترکی میں بھی ماشاءاللہ، دبئی میں بھی، کراچی سے لے کر پشاور تک گئے ہیں، ہر جگہ ماشاءاللہ محبت سے پیش آئے. بڑی خوبصورت ہماری مہمان نوازی کی گئی امام کی وجہ سے. لیکن پیار تو امام والا ہے. پھر بھی کہہ رہا ہوں کبھی کوئی مہمان آ جائے ہمیشہ کوشش کرنا، محسوس کرنا خدا کی رحمت ہمارے گھر میں آئی ہے. تو بہترین سے بہترین امام کے چاہنے والوں کا یہ شیوا ہوتا ہے، بہترین سے بہترین امام کے مہمان کی خدمت کی جائے. اب آگے بات جس پہ میں گزارش کر رہا تھا، کھانا لگایا، بیٹھے 2 بندے، 4 بندے، 6 بندے، 10 بندے، 50 بندے، ہم سب کو چاہیے ان کی خدمت میں اپنے مہمان کی خدمت میں گزارش کریں، آئیے
خدا نے جن کا صدقہ یہ کائنات بنائی، جن کا صدقہ یہ فصل اگائی، جن کا صدقہ یہ ہمیں ملی، آئیے ہم ان کے لخت جگر کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، آپ سب مل کے دعا کریں۔ اللہم قل ولی کا حجت ابن الاسد، دعا امام زمانہ۔ اگر فرض کرو اس انداز سے نہیں تو آؤ، فرض کرو آپ کے ہاں اہل سنت مہمان آئے یا کوئی ایسے مہمان آئے جن کا مطلب اسلام سے تعلق ہی نہیں تھا، یہ تو ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ جتنے بھی ہیں اسلام والے، خدا انہیں سلامت رکھے۔ اگر کوئی آ گئے تو وہاں بھی ایک بہترین طریقہ کار ہے، آئیے جن کو ہم مانتے ہیں ہم ان سے دعا کرتے ہیں۔ مخلوق، ان کی مخلوق جن کو بھی مانتے ہیں ان کی مخلوق، ان کو اس انداز سے بات کریں، ان کی مخلوق زمین پہ پریشان ہے تو اس سے دعا مانگتے ہیں، اے ہمارا رہنما، اے ہمارا مہربان، اس مخلوق کی پریشانیوں کو کسی کے آنے کی صورت میں ختم فرما، ان کی تکلیفوں کو ختم فرما۔ ہم سے دیکھی نہیں جاتی کیونکہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے نا، کوئی پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، خدا جو بھی جن کو بھی مانتے ہیں ان کے آنے والے کوئی بھی آنے والا ہوگا اور کوئی ایسا بھیج مخلوق کے یہ معاملات بہتر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ نصرت امام زمان کا ایک بہترین عمل ہے۔ اس کے بعد جب وہ کھانا کھائیں تو پھر کھانا کھانے کے بعد سب شکر کریں کہ جن کا صدقہ تو نے ہمیں کھلایا، ہم ان کے شکر گزار ہیں، ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین نصرت ہے۔ اور اگر اپنے آئے ہیں تو یہ تو بہترین عمل ہے، کھانے کے ابتدا میں دعا امام زمانہ منگائی جائے، سب مل کے، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، سب مل کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد سرکار کے صدقہ کھانا شروع کریں، کھانے کے بعد شکر خدا کا بجا لائیں کہ جنہوں نے ان کا صدقہ کھانے کا موقع دیا، اور خصوصاً ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کا امام کا صدقہ کھاتا ہے، تو جس کا صدقہ کھاؤ اس کا گاؤ۔ کھانے کے بعد ضرور کوشش کریں، میں تو مومنین کو کہتا رہتا ہوں، نماز کے بعد جلدی جلدی صفیں مکمل کر کے سلام کر کے چلے نہ جایا کرو۔ 5 گھنٹے نماز ماشاءاللہ پڑھتے ہو تو کوشش کیا کرو مومنین وہاں صفوں میں باہر نکلنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ایک فرمان امام زمان علیہ السلام، کوئی نہ کوئی مومن ضرور ایک دوسرے کو سنائے تاکہ ہمت ملے، کیونکہ جب کٹھے ہوتے ہیں تو اجتماعی کیفیت میں ایک بہترین اور خوبصورت عمل ہے کہ سرکار کے کوئی ظہور کا فرمان، سرکار کے آنے کے حوالے سے کوئی تیاری کا فرمان، کوئی نہ کوئی چیز، کوئی ایک جملہ امام پہ بولا جائے تاکہ مسجد سے نکل کے جانے والا صرف یہ محسوس کرتا ہوا باہر نہ نکلے میں نماز پڑھ کے جا رہا ہوں تو بس میں نے بہت کچھ کر لیا، بلکہ نماز کے بعد جو میں نے امام کو جھک کے سلام کیا تو جس ہستی کو میں نے سلام کیا یقیناً وہ ہمیں ہماری عبادت کو بیٹھے دیکھ رہے تھے، تو آئیے ہم ان کے بارے میں 2 جملے تو بول دیں، تو ایک جملہ تو بول دیں۔ تو کوشش کیا کریں اپنے یہ نصرت امام زمان، یقین کیجئے سے نصرت امام زمان علیہ السلام پہ ہی بات کی جائے، کئی دن کے پروگرام ان کا صدقہ ہو سکتے ہیں، اور بہت وسیع ٹاپک ہے یہ، انشاءاللہ میں اس پر بھی تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ سرکار کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی دیں، ایک دوسرے کو جانکاری دیں، ان کو بتائیں کہ کوئی حجت ہے، کوئی ہمارا مہربان ہے، کوئی ہمارا خیر خواہ ہے، وہ صرف دنیا کا نہیں آخرت کا بھی ہے، اتنا بڑا خیر خواہ ہے جس کا صدقہ ہمیں ملتا ہے، وہ کھلا کے جتلاتا بھی نہیں ہے، کتنا بڑا خیر خواہ ہے، وہ کھلا کے سناتا بھی نہیں ہے، کتنا بڑا خیر خواہ ہے، وہ کتنا مہربان ہے جو ہمارا بہت زیادہ خیال کرتا ہے، وہ ہمارا کیئرنگ ہے۔ تو جب اس ضمن میں ہم اس کو صرف ایک ہی بات کو دیکھیں گے نا تو بڑا خوبصورت ہو جائے گا۔ اور ایک چھوٹا سا عمل میں بتاؤں اور بس پروگرام آپ سے اجازت لیتے ہیں، بہت ٹائم آپ سب کا لے لیا ہم نے۔ نصرت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے میں بیٹیوں کی ایک بات کرتا جو اپنی ماں بہنوں کی، میری بچیاں، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، خدا نے آپ کو جو طاقت عطا کی ہے نا، یقین کیجیے یہ طاقت مردوں کے پاس بھی نہیں ہے، خدا نے آپ کو بڑے مضبوط بنایا ہے، آپ بہترین انداز سے، آپ کی نصرت امام کرنے کے بھی بہت سارے پہلو ہیں، میں صرف ایک پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کوشش کریں اپنے معمولات زندگی میں، اپنے گھر میں کوشش کریں بہترین ماحول رکھیں، مرد آپ کا شوہر، آپ کا باپ، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا کوئی ایسی سخت بات کر بھی جائے، آپ یہ انہیں کہہ کے محسوس کروا کے گزارش کر دیں امام دیکھ رہے ہیں، امام ناراض ہوں گے، نصرت امام زمان ہے۔ کھانا پکائیں، دعا امام زمان علیہ السلام کے ساتھ کھانے کا آغاز کروائیں، دعا منگوا کے کھانے کا آغاز کروائیں، نصرت امام زمان علیہ السلام ہے۔ کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، اپنے مردوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپوں کو، اپنے بیٹوں کو تسلی دیں، کچھ نہیں ہوتا، مولا ہے نا، ہمارے مہربان ہیں، انشاءاللہ خیر فرمائیں گے۔ اور ہاں، جب خرچ کا معاملہ ہے، خدا آپ سب کو بہت دے، بہت سارے ایسے ہیں جن کو خدا نے بہت دی ہے، بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس نہیں بھی ہے، میں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جن کو خدا نے بہت دی ہے،
فرض کرو آپ مہینے میں 4 سوٹ پہنتی ہیں، 4 سوٹ سلواتی ہیں، تو آپ کوشش کریں 2 مہینے 3 سوٹ سلوائیں، 2 سوٹوں کے پیسے امام زمان علیہ السلام کے نام کے علیحدہ رکھیں، پھر 2 مہینے اگر آپ کی گزر جائیں، بہترین گزر جائے، 2 مہینے بعد پھر آپ 2 سوٹ سلوائیں، وہ پیسے بچائیں، جب آپ کے پاس 6 مہینے گزر جائیں گے پھر آپ 1 سوٹ پہ بھی گزارا کر لیں گی، مطلب پچھلے بھی پہنتے رہیں گے، نئے سلوانے سے آپ اجتناب کریں گی، تو وہ جو پیسے اکٹھے ہوں گے وہ امام زمان علیہ السلام کی نصرت کریں، کیا امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں خرچ کریں، امام کے نام کا دسترخوان پکائیں، لوگوں کو بلائیں، صرف کھانا نہ کھلائیں بلکہ ان کو باور کرائیں، بلکہ کسی صاحب کو گزارش کریں کہ میرے محترم میں اپنے گھر والے کو کہ فلاں کو بلا لیں یا فلاں کو بلا لیں یا کسی کو بلا لیں، آئیے ہمارے گھر دسترخوان امام ہے، ان سب کو بلا کے پڑھنے والا ضرور بلا کے لائیے گا، ان کو کہیے گا کہ آ کے ہمیں امام کے حقوق بتائیں، ہمیں کرنا کیا ہے، رجت کیا ہے، رجت میں کیا ہوگا، ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کیا ہوا تھا، لیکن زیادہ ضروری یہ ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کیا ہوگا، یہ ہے مستقبل، یہ ہے رجت۔ ایک مستور، ایک ماں بہن بیٹی بہت کچھ کر سکتی ہے اگر وہ ہمت کر لینا تھوڑی سی، اور انشاءاللہ کر رہی ہیں ہماری بچیاں، آہستہ آہستہ متوجہ ہو رہی ہیں۔ خدا ان کی عزت پردوں کو سلامت رکھے اور اس پر آشوب دور میں امام کی کنیزوں کا معیار بلند ہو۔ بس اتنا ہی میں عرض کر پاؤں گا۔ ہماری ٹیم کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ وقت نہیں لیتے کیونکہ مؤمنین مصروف ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آرام کا بھی وقت ہے۔ امید کرتا ہوں جو آپ کی خدمت میں گزارشات صدقہ امام زمان علیہ السلام پیش کی ہیں، سب سے پہلے آئیے مل کے میں بھی اور آپ بھی شکریہ امام کا ادا کرتے ہیں۔ امام نے مجھے آپ تک بات پہنچانے کے قابل بنایا اور آپ کو بات سننے کے قابل بنایا۔ آئیے مولا ہم صرف آپ کا شکریہ ادا نہیں بلکہ آپ سے توفیق مانگ رہے ہیں، اس خوبصورت ذکر کا صدقہ خداوند عالم کا بہترین اور کریم نمائندہ احسان فرما، ہمیں اپنی معرفت سے لبریز فرما، احسان فرما ہمیں اپنے آپ سے دور نہ کرنا، احسان فرما ہمیں وہ معرفت عطا فرما جو تیری ذات دینا چاہتی ہے۔ خداوند عالم کا وہ کریم نمائندہ، وہ شفیع باپ، ہمیں اپنے ظہور پر فخر والوں میں شمار فرما، نہ کہ سفارشیوں میں شمار فرما۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا عجیب لگے گا کہ تیری ذات، تیرے پاک نانا سفارش کرتے رہیں، انہیں پاس کر دو، انہیں پاس کر دو۔ بہتر یہ ہے یہ فرمائیں ہمارے باکمال دیکھو۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، امام زمان کی نگاہ ہمیشہ آپ سب پر رہے۔ خدا کرے کہ جو ہم مانگتے ہیں وہ نہیں، جو خدا دینا چاہتے ہیں اپنی حجت کی صورت میں وہ عطا فرمائے، اور خدا ہم سب کو ایک ہو کر، نیک ہو کر، جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے امام کے قابل بنائے، امام کا سامنا کرنے کے قابل بنائے۔ خدا ہمارے اندر سے وہ چیزیں ختم کر دے جو ہمارے امام کو ناپسند ہیں، اور خدا ہمارے اندر وہ چیزیں ڈال دے جو ہمارے امام کو پسند ہیں۔ اور خدا میں دعا مانگنے لگا ہوں، یقیناً سب آمین کہہ رہے ہوں گے، ساتھ ساتھ آمین کہیے گا۔ ہمارے کتنے برسات دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کو ظہور ہو، قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم اجل اللہ تعالی فرج شریف۔